دین بیزاری کی مختلف شکلیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. ایک شکل اور ایک نوجوانوں کے سمجھنے کی. پہلا دور ایسا تھا کہ اگر امام صاحب خطیب صاحب بیان کرتے کہ اسلام میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، شریعت میں ایسا ہے، تو سننے والے جتنے لوگ رہتے تھے جمعہ کا بیان، جلسے کا بیان، تو وہ کہتے تھے امام صاحب بول دیا نا ایسا ہے بول کے بس ختم، بات نہیں کرنا. یہ تعلق تھا امام اور مقتدیوں کے درمیان میں. امام بول دیے بس ختم، اب اس کے آگے بات نہیں کرنا. یہ پہلا دور تھا. اسے ہم بہت کم دیکھے ہیں، میری عمر کے لوگ بہت کم دیکھے ہیں. جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ دیکھے ہوں گے. امام صاحب بول دیا بس ختم، اب بات نہیں کرنا. اس کے بعد ایک دور وہ آیا جو ہم لوگوں کی عمر کا دور تھا، جس میں امام صاحب بولے، خطیب صاحب بولے تو سامنے والے پوچھے یہ کہاں لکھا ہوا امام صاحب؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ جب قرآن پیش کر دیتے، حدیث پیش کر دیتے تو بولتے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہ دوسرا دور آیا جس میں امام کی بات کے بعد دلیل پوچھی جانے لگی اور دلیل آنے کے بعد مان لیا، بے اعتراض نہیں کیے. یہ دوسرا دور. اب جو دور چل رہا ہے تیسرا دور، وہ یہ ہے امام کی بات کا اعتماد بھی گیا، امام قرآن حدیث سے دلیل پیش کرے وہ بھی گیا. اب لوگ نوجوان بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ قرآن حدیث میں ایسا ہے، صحیح ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دور آج ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں کہ اب نہ امام پر اعتماد، نہ قرآن حدیث پر اعتماد، بلکہ اب قرآن حدیث کو اپنے عقل کے پیرائے میں انسان جانچنا چاہتا ہے. میری عقل میں کوئی بات آتی ہے تو وہ صحیح ہو سکتی ہے، میری عقل میں نہیں آئے تو وہ بات صحیح نہیں ہو سکتی. مسلمان اس ملک میں مسلمانوں کی شباہت چھوڑ کر رہے گا تو ہمارے اور آپ کے بارے میں جو آواز اٹھتی ہے کہ ہر ہندوستانی ہندو ہے، یہ اسی وجہ سے کہ ہمارا یہ لباس بتا رہا ہے کہ ہندوستان میں ہے. مسلمان ہے تو مسلمانوں کی شبیہ کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ مسلمان ہے تو مسلمانوں کا لباس کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ مسلمان ہے تو مسلمانوں کی طرح شادی بیاہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ مسلمان ہے تو مسلمانوں کی طرح سود اور لون کے مسئلے میں حلال حرام کی تمیز کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ تو یہ ساری ہماری عملی زندگی کی کوتاہیاں انہیں دعوت دے رہی ہیں کہ ان سے کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. اور بتائیے کیا اس وقت مسلمانوں کا مدعا یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے ائمہ کو یہ تنخواہ ملے، وہ تنخواہ ملے، یا ہمارے مسلمانوں کا مدعا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اسکول ہو، کالج ہو، مہنگائی کم ہو، مسلمانوں کو ان کا جو ریزرویشن ہے وہ دیا جائے، نوجوانوں کو جو جاب اور نوکریاں چاہیے وہ دیا جائے، مسلمان کو دوسرا شہری نہ مانا جائے؟ کتنے ایسے مطالبات ہیں جو وقت کی ضرورت ہے. اوقاف کی حفاظت بڑا اہم مسئلہ ہے، مسلم پرسنل لا کی حفاظت بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن کتنے بھولے لوگ ہیں امام کی تنخواہ پر ووٹ بیچ رہے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ کے اس مسجد میں کئی مہینوں کے بعد بلکہ کئی سالوں کے بعد جو حاضری ہوئی اور آج جلسے کا جو عنوان آپ حضرات نے منتخب کیا ہے، یہ عنوان ایک طرح کا فکری عنوان ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور سے بیانات ہوتے ہیں تو گاؤں دیہات کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قصے کہانیاں زیادہ ہونی چاہیے، قصے کہانیوں سے آدمی دلچسپی سے سنتا ہے. عنوان جو آپ حضرات نے منتخب کیا ہے وہ قصے کہانیوں والا نہیں ہے، وہ سوچنے سمجھنے والا ہے کہ موجودہ زمانے میں دین بیزاری اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. تو عام طور سے علماء نے دین بیزاری کے 7 اسباب لکھے ہیں کہ ایک مسلمان دین سے دور کن کن وجوہات سے ہوتا ہے، اور دین سے دور ہونے کی وہ وجہ اسے خود محسوس نہیں ہوتی کہ میں اس وجہ سے دین سے دور ہو گیا ہوں. بعض مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس وجہ سے دین پر عمل کر لوں گا، یہ سبب میری زندگی میں رہے گا تو میں دیندار بن جاؤں گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اسی سبب کی بنیاد پر دین سے دور ہو چکا ہوتا ہے.
جس کو وہ دینی سبب سمجھ کر اپناتا ہے اسی سبب سے وہ دین سے دور ہو چکا ہوتا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں اس وجہ سے دین سے دور ہوا ہوں۔ علماء نے دین سے دوری کے جو اسباب لکھے ہیں ان میں پہلا سبب ہے، دین سے دوری کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لیں۔ دین سے دوری کا مطلب ہوتا ہے ہمارے دل میں دین پر چلنے کا جتنا جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب ہماری زندگی میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، حرام زندگی میں آ رہا ہے تو کوئی ڈر اور خوف نہیں پیدا ہو رہا۔ ہم شراب پی لیتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے ہی افیئر میں مبتلا ہو جاتی ہیں، شادی کے بعد بھی مسلمان لڑکے، شادی کے بعد بھی مسلمان لڑکیاں ناجائز تعلقات رکھنے پر بھی شرم حیا نہیں کرتی ہیں، نمازوں کی پابندی جیسی ہونی تھی ویسے نہیں ہو پا رہی ہے، صورت شکل سے آدمی جیسے مسلمان دکھنا چاہیے ویسے مسلمان نہیں دکھ رہا ہے، مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، دینی درسگاہوں کی جیسے قدر ہونی چاہیے، جیسی عظمت ہونی چاہیے ویسی عظمت نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں کہ یہ بندہ دین سے دور ہے۔ اسے کہتے ہیں دین سے دوری۔ دین سے دوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم کہاں مسجد کے خلاف ہیں، ہم کہاں مدرسے کے خلاف ہیں، ہم کہاں علماء کے خلاف ہیں، ہم کہاں دینی تعلیم کے خلاف ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ مسجدیں آباد ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ دین کا کام ہو۔ تو یہ زبانی طور پہ جو بولنا ہے یہ الگ موضوع ہے، اور اپنی عملی زندگی میں دین کے بڑے بڑے ارکان جس کے زندگی میں نہ ہونے سے آدمی گناہ کبیرہ، بڑا گناہ جس کے ارتکاب سے آدمی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اور پھر ہوتے ہوتے وہ اسلام سے کفر اور نفاق تک پہنچ جاتا ہے، پھر بھی اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں دین سے دور ہو چکا ہوں۔ دین سے دور ہونے کو ہی کہا جاتا ہے دین سے بیزاری۔ اسے عام اردو زبان میں سمجھیں کہ بھئی مجھے فلاں کام پسند نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں، مجھے یہ تجارت پسند نہیں ہے، میں اس تجارت سے بیزار ہوں۔ اور اگر ہماری معاشرتی زندگی میں ہم دیکھیں کہ میاں بیوی کو سیٹ نہیں ہو رہا ہے تو بولتے ہیں میں بیوی سے بیزار ہو گیا۔ تو اب بتائیے بیوی سے بیزاری، یہی بیوی سے بیزاری، اسی کو سمجھ لیں دین سے بیزاری۔ بیوی سے بیزاری کے بعد آدمی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، بیوی سے بیزاری کے بعد بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، دکان سے بیزاری کے بعد دکان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کسی دوسرے دوست اور انسان کے ساتھ بیزار ہو جائے تو اس سے کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح دین سے بیزار ہو جانے کے بعد آدمی دین کے ساتھ بھی وہی رویہ اور سلوک اختیار کرتا ہے۔ دین سے بیزاری اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ دین سے بیزار بندوں سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم کسی کام کو، دین کے کسی عمل کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کام بہت اہم ہوتا ہے، یا کوئی گناہ ہمارے نزدیک بہت معمولی ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ گناہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ہم معمولی سمجھنے کی وجہ سے وہ کر لیتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں، پہلے ایک حصی مثال سمجھیں، اس کے بعد معنوی مثال سے سمجھیں گے۔ حصی مثال کیا ہے؟ فزیکلی ہم سمجھیں۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا بزرگوں کی زبان سے، اگر مثال کے طور پر آپ شکار کرنے کے لیے جنگل گئے، جنگل میں آپ کو ہرن کا شکار کرنا تھا، لیکن اتفاق سے آپ کو سامنے شیر نظر آیا اور شیر دوسری طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، کوئی بھی ساتھ میں ہے، اسے نہیں معلوم کہ شکار ہرن کا کرنا ہے کہ شیر کا کرنا ہے، پتھر یا تیر یا بندوق کی گولی ہرن پہ چلانی ہے کہ شیر پہ چلانی ہے۔
ہم آئے کس واسطے ہیں جنگل میں اسے نہیں معلوم. آئے تھے جنگل میں ہرن کا شکار کرنے کے لیے, خرگوش کا شکار کرنے کے لیے. سامنے شیر سویا ہوا ہے, اس کو شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے کون؟ آپ کا بیٹا. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ باپ تو شیر کو دیکھ کے ہیبت میں آ گیا, راستہ ناپنے کی فکر میں ہے. بیٹا یہ سمجھ رہا ہے تو شکار ہی ہے, چاہے کسی بھی جانور کا کریں. وہ یہ سمجھ کر سوئے ہوئے شیر کو پتھر پھینک کر مارنے لگا. سوئے ہوئے شیر کو بندوق اور تیر سے اٹھانے لگا. اپنی حساب سے وہ کوشش کرنے لگا کہ میں شیر کو جگا لیتا ہوں, یا شیر ادھر منہ کیا ہوا ہے اس واسطے میں اگر پتھر ماروں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہرحال اس نے پتھر پھینکا. شیر کو پھینکنے کے لیے بچہ اگر 10-12 سال کا 15 سال کا بچہ اگر پتھر اٹھاتا ہے, اس پتھر کا سائز کتنا ہوگا؟ 2 کلو کا تو نہیں ہوگا, 1 کلو کا تو نہیں ہوگا, آدھا کلو کا, پاؤ کلو کا پتھر ہوگا. اب اس پاؤ کلو کے 200 گرام کے پتھر سے 10-12 سال کا بچہ سوئے ہوئے شیر کی طرف 3-4 پتھر پھینکا. شیر پلٹنے کے بعد اس بچے کو سلام کر کے استقبال کرے گا, یا پلٹنے کے بعد اس بچے اور اس باپ پر دونوں پر حملہ کرنا چاہے گا؟ شیر پلٹنے کے بعد بیٹا اور باپ دونوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر اس حملے میں بچے کی جان چلی گئی, شیر نے چیر پھاڑ کے مار دیا, اب اس کے بعد باپ روتے ہوئے یہ شکایت کرنے لگا کہ میرے بچے نے صرف چھوٹا سا پتھر پھینکا تھا, اس چھوٹے سے پتھر کے بدلے میں اتنا بڑا معاملہ اور اتنی بڑی سزا کے چیر پھاڑ کے کھا جائے. بھئی آپ بھی پلٹ کے ایک پنجہ مار دیتے, آپ سیدھے حملہ کر کے اس بچے کو ہی کھا لیا, حالانکہ پتھر بہت چھوٹا تھا. آپ کو کیا مار لگا اس سے, آپ کو کیا چوٹ لگی اس سے؟ تو اس موقع پر اگر شیر کو بولنے کی زبان دی جائے تو شیر یہی کہے گا, پتھر چھوٹا تھا یا بڑا تھا اس سے مسئلہ نہیں ہے, پھینکا کس کی طرف تھا؟ پھینکا تھا جنگل کے بادشاہ کی طرف. اس موقع پہ شیر بولنا شیر کی شان میں توہین ہے. اس موقع پہ یہ کہا جائے گا جنگل کے بادشاہ کی طرف پھینکا تھا. پتھر چھوٹا بڑا نہیں ہے, جس کی طرف پھینک رہا ہے اس کی شان, اس کا مقام دیکھو. اس کا مقام یہ ہے کہ جنگل کا ہر جانور تھراتا ہے اور کانپتا ہے, اور تمہاری یہ حیثیت کہ تم چھوٹا پتھر پھینکنے چلے. اب یہاں پر انسان کی نظر میں پتھر چھوٹا ہے, لیکن شیر کی نظر میں پھینکنے کا یہ عمل بہت بڑا جرم ہے. اس پھینکنے کے عمل کی وجہ سے پتھر کا سائز نہیں دیکھا جائے گا, یہ جو تم چھیڑ رہے ہو, یہ جنگل کے شیر کو چھیڑ رہے ہو, اس واسطے پلٹنے کے بعد سیدھے سیدھے جان پر حملہ کر دیا جائے گا. ہو گئی حصی مثال. اب آ جائیے ہماری زندگی میں. ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو EMI پہ فون لیے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو لون پر گاڑی خریدے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے بزنس لون لیتے ہیں, ایجوکیشن لون لیتے ہیں, ہوم لون لیتے ہیں؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ گھر ضروری ہے, پڑھائی ضروری ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ گاڑی ضروری ہے, موبائل ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے نزدیک ضروری ہے, لیکن وہ لینے کا جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے وہ طریقہ اللہ کو جنگ کی دعوت دینے کا طریقہ ہے. اللہ کو جنگ کی دعوت دینے کا طریقہ ہے. ہم سمجھے 15,000 کا فون ہے کیا فرق پڑے گا, 20,000 کا فون ہے کیا فرق پڑے گا, یہ سوچ کر ہم EMI پہ قدم رکھتے ہیں, بجاج کارڈ سے لینے کا ارادہ کرتے ہیں, اور ہوم لون تو عام ہوتے جا رہا ہے, بزنس لون لینے کے لیے بھی جھوٹے سرٹیفکیٹ سبمٹ کرتے ہیں. تو اب ہم سمجھیں ہماری زندگی کی معمولی ضرورتوں کو ہم معمولی سمجھ کر جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ قدم جنگل کے شیر سے مقابلہ کرنے سے بھی بڑا ہے. اس لیے کہ وہاں جنگل کے شیر نے دعوت نہیں دی جنگ کی, یہاں اللہ دعوت دے رہا ہے کہ اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہے دین بیزاری کہ آدمی کو بڑا سا بڑا گناہ بھی اب گناہ نہیں لگتا ہے.
یہ تو عمل ہوا. اس سے آگے ہم میں سے بعض عقل مند ایسے بھی ہیں کہ ابھی جو میں بول رہا ہوں کہ بھئی لون پر لینا، انٹرسٹ پر لون لینا یہ بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، یہ بول رہا ہوں تو یہ بات بھی معمولی لگتی ہے. تو پتہ چلا کہ عمل سے بھی دین سے دور ہو گیا، سوچ اور فکر سے بھی دین سے دور ہو گیا. یعنی جس چیز کو بڑا سمجھنا تھا اس کو بڑا سمجھنے تیار نہیں ہے. اب جس چیز کو گھٹیا اور حرام اور اللہ سے جنگ کا درجہ دے کر سمجھنا تھا وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے اس سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جتنے نوجوان EMI پہ کچھ بھی لیے ہوئے ہیں، مہینے کی 2 تاریخ جیسے ہی آتی ہے تو ان کا تڑپنا دیکھو کیسا رہتا ہے. 10,000 پیسے ہے تو دو صاحب، آج EMI کا دن ہے، اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر پیر کو دے دیتا ہوں آپ کو، پھر 3 تاریخ کو دے دیتا ہوں آپ کو. ہر نوجوان مہینے کی 2 تاریخ کو آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا. کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. 2 تاریخ کے 12 بجتے ہی سیدھے بینکنگ سسٹم میں بھی جانتا ہوں تھوڑا بہت. 2 تاریخ کی 12 بجتے ہی ہر نوجوان کے 12 بجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب کٹنے ہی کٹنے ہیں. اگر یہ اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ہے پیسہ تو لا محالہ پینالٹی کے ساتھ کاٹا جائے گا. اور بعض بینک تو وہ ہے شرافت سے کاٹنے کے بجائے بینک کے ذریعے سے نوٹس بھی بھیجا دیتا ہے. وہ بڑا اور مسئلہ ہے. اس مسئلے میں تو ایک بینک کے صاحب کہنے لگے تو وہ جو پینالٹی کے علاوہ بینک سے نوٹس آ جاتی ہے بعض مرتبہ وہ چیک باؤنس کا کیس کرنے کا درجہ ہوتا ہے. چیک باؤنس کا کیس کیا ہے وہ جاننے والے جانتے ہیں. تو ہر مہینے کی ہر 2 تاریخ کو بندہ فقیر اور بھکاری بنا رہتا ہے اپنا EMI پے کرنے کے لیے. نام کیا رکھا تھا اس کا؟ EMI، ایزی منتھلی انسٹالمنٹ. بہت آسانی سے، ایزی بہت آسانی سے منتھلی ہر مہینہ انسٹالمنٹ قسطوں میں ادا کر دینا. اتنا آسان ہے. 2 تاریخ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کتنا آسان ہے. ارے کون ہے جو ادھار دینے کے لیے بیٹھا ہے اپنا سامان؟ کون ہے جو ادھار پر بھی وہی ریٹ، نقد پر بھی وہی ریٹ؟ لوگ پوچھتے ہیں بھئی ادھار ہے تو بھی وہی قیمت ہے، نقد ہے تو بھی وہی قیمت ہے، قیمت تو نہیں بڑھ رہی نا. لیکن اصولی کا جو طریقہ ہم نے اس کے ساتھ اپنایا ہوا ہے اس طریقے میں کہیں نہ کہیں جا کر آدمی کسی نہ کسی مہینے میں اگر پینالٹی پر آ گیا، جرمانہ آ گیا تو پورا معاملہ سود پر مشتمل ہو گیا. صرف ایک بار بھی چلیے تخفیف کے طور پہ علماء نے کہا ہے کہ بھئی ضروری اشیاء کے لیے گنجائش دے دی جائے کہ مبتلا سود نہیں ہے، معاملہ سود ہے. بس معاملے پر راضی ہو رہا ہے کہ اگر نہیں بھروں گا تو پینالٹی دوں گا، اس معاملے پر راضی ہے. پورے 16 مہینے میں کبھی اتفاق نہیں ہوا پینالٹی دینے کا تو پینالٹی میں مبتلا تو نہیں ہوا لیکن معاملہ سود میں رہا. گنجائش دے دیتے ہیں، معاملہ سود آخر بالآخر مبتلا سود میں لے جاتا ہے. آدمی کو بھروسہ رہتا ہے کہ میں بھر دوں گا، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. کروڑ پتیوں کے پاس بھی کبھی کبھار ایسا وقت آتا ہے کہ پیٹرول کے لیے پیسہ نہیں رہتا ہے. کروڑ پتیوں کے پاس بھی ہوتا ہے، ریچارج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے. پیسہ اسی کو کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس رہنا. اگر یہ دولتیں اور یہ حکومتیں ہمیشہ ایک ہی کے پاس ہوتی، متنبی شاعر کہتا ہے اگر دولت اور حکومت ہمیشہ ایک ہی کے پاس ہوتی تو آج کوئی دولت مند نہیں رہتا. اس واسطے کہ فرعون دولت مند بن گیا تو دولت ہمیشہ فرعون کے پاس رہے گی تو باقی دوسروں کے پاس منتقل ہوگی ہی نہیں تو دوسرا آدمی دولت مند کیسے بنے گا؟ پھر پتہ چلا مال یہاں سے ہٹ کر دوسرے کے پاس جائے گا تبھی جا کر وہ اس کا کام بنا سکتا ہے. تو یہ ہوا دین بیزاری کا مطلب کہ آدمی دین سے دور ہو جانے کا مطلب یہ ہے دین میں جو کام بڑے بڑے درجے کے حرام درجے کے ہیں، حرام درجے کے کام میں مبتلا ہو کر آدمی کو یہ احساس نہیں ہونا کہ میں بہت بڑا حرام کا کام کر رہا ہوں. ہم دیکھیں پہلے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 24-25 سال پہلے کی بات، 2000 سے پہلے سن 2000 سے پہلے ہمارے آپ کے شہر میں کتنی مسلمان بیٹیاں آپ جانتے ہیں
جو جوان ہونے کے بعد غیر مسلم کے ساتھ جا کر نکاح کر کے زندگی گزاری ہوں۔ 25 سال پہلے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوا کہ اتنی لڑکیاں غیر کے ساتھ گئی ہیں؟ 25 سال پہلے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہماری مسلمان بیٹیاں شادی سے پہلے ہی افیئر میں مبتلا ہو چکی ہیں، بوائے فرینڈ بنا لی ہوں؟ 25 سال پہلے کتنے مسلمان جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے خاندان میں کتنی مسلمان بیٹیاں وہ ہیں جو کورٹ میرج، رجسٹر میرج کرانے کے لیے ماں باپ اور خاندان کی مرضی کے بغیر جا کر نکاح کرائے ہوں؟ تو بتائیے 25 سال پہلے کا ریشو زیادہ تھا یا آج کا ریشو زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے آج کا ریشو زیادہ ہے۔ آج ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، بالعموم گاؤں دیہات میں بھی یہ بلا اور مصیبت آ چکی ہے کہ مسلمان بیٹیوں کو اپنا لائف پارٹنر چوز کرتے ہوئے مذہب کا بھی فرق نہیں ملحوظ رہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ساتھی ہم سفر کس کو چن رہی ہوں، مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ تو اب یہ جو مسلمان دیکھے بغیر کسی بھی مذہب کا ہو یہ جب انتخاب کر رہی ہے تو بتائیے اس کے نزدیک اسلام کی عظمت ہے؟ تو یہ دین بیزاری نہیں تو اور کیا ہے؟ رشتے کے انتخاب میں آدمی مسلمان بھی نہ دیکھنا، یہ دین کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی مذہب کا ہو بس مجھے شوہر چاہیے، اس لڑکی کی دین بیزاری ہے۔ اچھا، یہ جو دین بیزاری ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسلمان بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کسی بھی حالت میں چاہے وہ سنجیدہ ہو یا غیر سنجیدہ ہو جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس مسئلے کو ہم سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جائیں۔ آپ سے میں نے پوچھا بھئی 25 سال پہلے آپ نے کتنا دیکھا؟ نہیں، اتنا زیادہ نہیں دیکھے۔ ہاں، 25 سال پہلے آپ کو اگر یاد ہو تو آپ نے کبھی سنا ہے اسکول اور کالج پڑھی ہوئی لڑکی سے جب اس کے رشتے کی بات آتی ہے اور وہ ایجوکیٹڈ ہے، ڈگری کی ہوئی ہے، ایم فل کی ہوئی ہے یا دوسرے اور فیلڈ میں وہ ڈگریاں کی ہوئی ہے، اس کے رشتے کے لیے داڑھی والا رشتہ آیا، نوجوان لڑکا ہے، دیندار ہے، داڑھی ہے، کوئی زیادہ بڑی نوکری اور جاب نہیں ہے، باپ کے خاندانی جو تجارت ہے وہ تجارت وہ کر لیتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ کالج پڑھی ہوئی لڑکیاں، کیا آپ نے سنا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سنا ہوگا کہ ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا ہوگا ٹھیک ہے لڑکا اچھا ہے، گھرانہ اچھا ہے، خاندان اچھا ہے، لیکن ہماری بچی کو داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ یہ سنا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے۔ یہ دین بیزاری کی ابتدا تھی، وہ دین بیزاری کی ابتدا تھی، یعنی شروعات تھی جس میں لڑکی کو داڑھی پسند نہیں آ رہی تھی، شروعات تھی جس میں لڑکی کو کرتا پیجامہ ٹوپی پسند نہیں آ رہی تھی، شروعات تھی جس میں لڑکی کو معلوم ہوا کہ لڑکے والے بہت پردے کے پابند ہیں تو لڑکی کو پردہ پسند نہیں آ رہا تھا، اس واسطے ایسے گھرانے میں وہ رشتہ کرنے تیار نہیں ہو رہی تھی، یا اس کے ماں باپ کہ داڑھی والا نہیں چاہیے، زیادہ پردے والے نہیں چاہیے، زیادہ کرتے پیجامے والے نہیں چاہیے۔ وہ شروعات تھی، وہ شروعات ہوتے ہوتے 25 سال ہونے کے بعد سیدھے اس مرحلے پہ آئے مسلمان ہی نہیں چاہیے، ڈائریکٹ مجھے ہندو بھی چلتا ہے۔ وہ ابتدا تھی، یہ انتہا ہے۔ ہم نے اس مرحلے پر ماں باپ نے بڑے فخر سے کہا ہماری بچی تھوڑا پڑھی لکھی ہے نا اس واسطے داڑھی پسند نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے نا اس واسطے داڑھی پسند نہیں ہے۔ اسی ابتدا کے مرحلے کو ہم نے نہیں سمجھا کہ یہ دین بیزاری ہماری بچیوں میں آ رہی ہے۔ یہ لڑکیوں کا مسئلہ ہے۔ اب آ جائیے ماں باپ اور لڑکوں کے مسئلے میں، دین بیزاری سے متعلق ہم میں سے کتنے ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین اور پھر اپنی بیٹیوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کے موقع پر کتنی بار ہمارے ماں باپ نے نہیں سوچا کہ حافظ عالم بننے کے بعد کیا کرے گا، کتنی بار نہیں سوچا۔ اچھا چلیے آج بھی سوچ رہے ہیں، لیکن آج کی سوچ اور اس کی سوچ میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس زمانے میں آج سے 25 سال پہلے ماں باپ یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی حافظ بننے کے بعد کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کیسے، بیوی بچوں کو پالے گا کیسے، یہ سوچ کر اپنی اولاد کو حافظ عالم بنانے سے جو پیچھے رکے ہیں، ان کے پاس ایک بہانہ یہ تھا کہ بھئی اس زمانے میں کمانے کے سورسز زیادہ نہیں تھے،
تو گویا کہ اس موقع پہ فیصلہ کرنا تھا کہ اگر حافظ عالم بنانا ہے غربت اور فاقے پہ جینے کے لیے تیار کر دینا ہے، کیونکہ کمانے کے حافظ عالم صاحب کو دوسرے کوئی راستے اتنے زیادہ نہیں تھے جتنا آج کمانے کے راستے ہیں۔ آج آپ آن لائن بھی کما سکتے ہیں، گھر بیٹھے بھی کما سکتے ہیں، مختلف کام ایسے آ گئے کہ آج کمانے کے راستے زیادہ ہیں۔ آج اگر کوئی ماں باپ یہ سوچ کر کے حافظ بن جائے، عالم بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ روزی کھلائے گا، تو بھی اتنی بڑی ہمت کی بات نہیں ہے، اس واسطے کہ آج حافظ عالم بننے کے بعد بھی اللہ نے کمانے کے مختلف راستے رکھے ہیں۔ تو اب فاقے کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا فاقے کا ڈر آج سے 25 سال پہلے تھا۔ یہ فرق ہے آج کے اور اس وقت کے حافظ عالم بنانے کی سوچ میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج کے اس زمانے میں کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کے لیے تیار ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھئی 25 سال پہلے حافظ عالم بنا، کمانے کے راستے اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ آج حافظ عالم بنا، امامت، خطابت، مسجد، مدرسے کے علاوہ بھی کمانے کے راستے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مختلف کام کر کے آدمی جی سکتا ہے، کما سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو حافظ عالم بنانے کے لیے تیار ہیں؟ آج بھی سچر کمیٹی کی رپورٹ یہی ہے کہ 2% سے زیادہ نہیں ہے جو اپنی اولاد کو حافظ عالم بنانا چاہتے ہیں۔ تو بتائیے اس زمانے میں جن لوگوں نے ہمت کر کے، جبکہ کمانے کے راستے کم تھے، پھر بھی حافظ عالم بنایا، وہ زیادہ قابل اعتبار اور قابل عزت ہیں آج کے زمانے میں جبکہ کمانے کے راستے زیادہ ہونے کے بعد بھی اپنی اولاد کو دیندار حافظ عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں دین بیزاری کا راستہ، اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اس سے اور آگے بڑھ کے فیملی میٹر والی ایک مثال بتاتا ہوں۔ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی، اسے رشتہ چاہیے، 2 رشتے آپ کے سامنے آئے، ایک ہے مفتی صاحب کا یا عالم صاحب کا رشتہ، میرا نہیں بول رہا ہوں، میرا ہو چکا ہے اور آئندہ بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب کا یا عالم صاحب کا رشتہ آپ کے پاس آیا، اور دوسرا ہے انجینئر صاحب ہے، نوجوان لڑکا ہے، ابھی وہ سافٹ ویئر انجینئر پڑھ کے آیا، خیر سافٹ ویئر کی تو اتنی اہمیت نہیں رہی، چلیے وہ ہارڈ ویئر ہو یا میکینیکل انجینئر ہو، یہ پڑھ کے آیا ہے، دونوں رشتے آپ کے سامنے آئے، تو آپ بتائیے لڑکی والے یا جن کی لڑکی ہوتی تو وہ کون سے رشتے کو زیادہ ترجیح دیتے؟ مفتی صاحب کو اپنا داماد بنانے پہ ترجیح دیتے یا انجینئر صاحب کو اپنا داماد بنانے پہ ترجیح دیتے ہیں؟ پوری عزت اور احترام کے بعد بھی بھائی مفتی صاحب ہیں، بھائی ہمارے بڑے ہیں، وارث انبیاء ہیں، ہم ان کی عزت کرتے، ہم ان کی قدر کرتے، سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن رشتے کے سلسلے میں سوچیں گے۔ پتہ چلا، لگ رہا ہے کہ اب دین کے سلسلے میں جو ترجیحات ہیں، میں اگر قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شکر ہے جتنا لوگ پریشانیاں بتاتے ہیں، جتنا لوگ اپنے گھر کے معاشی قرضوں کے پریشانیاں بتاتے ہیں، اتنا ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اس بات پر فخر ہوتا ہے، چاہے ہم نے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے عالم بنے، لیکن اب اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہمیں عالم ہی ہونا چاہیے تھا، کچھ اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ جو دوسرے لوگ دوسری فیلڈ میں ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے عزت کے بھوکے ہیں، اتنے خاندانی جھگڑے ہیں، ہر فرد کی شکایت پہ اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنے کو من کرتا ہے۔ آپ نے ہر پریشانی سے ہمیں آزاد رکھا ہے اور خدمت دین کے لیے رکھا ہے۔ ارے بھائی کتنے لوگ وہ نہیں ہیں جو مولویوں سے قرضہ لیتے ہیں، مولویوں سے قرضہ لیتے ہیں۔ اب بتائیے صاحب مولوی کی تنخواہ کتنی ہے، مولوی کی انکم کتنی ہے؟ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد کی کمیٹی کے صدر یا نائب صدر امام صاحب سے قرضہ لیتے۔ پتہ چلا دولت تو آپ کے پاس تھی لیکن برکت آپ کے پاس نہیں تھی۔ دولت تو آپ کے پاس تھی لیکن برکت آپ کے پاس نہیں تھی۔ وہ برکت مولانا کے پاس تھی، وہ برکت امام صاحب کے پاس تھی۔ اسی واسطے
وینچروں پہ وینچر کر لیے، ریئل اسٹیٹ کے پراپرٹیاں بیچ لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک فرض حج کی توفیق نہیں ہو سکی۔ امام صاحب رمضان میں بھی عمرہ کر کے آ گئے ماشاءاللہ۔ ہم صرف دولت کو بنیاد بناتے ہیں، دولت کے ساتھ ساتھ برکت کو ہم بنیاد نہیں بناتے ہیں۔ تو یہ مثال تھی کہ آدمی کتنا دیندار کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ جائیں، اگر خواتین بھی سن رہی ہوں تو انہیں بھی سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ کے 2 بیٹے ہوں، نہیں سن رہی؟ آپ سن رہے ہیں؟ سنائیے خوب جا کے، سن رہے ہیں۔ دوسرے موقعوں پہ سناتے ہیں، جب اپنے من کے خلاف جب ہوتا ہے، بیوی جب اپنی نہیں مانتی ہے تو جب خوب سناتے ہیں تو اب یہ جا کے سنائیے۔ سنانے میں فرق ہوتا ہے، غصے میں آ کے بہت خوب سنا دیا بولتے، تو خوب سنا دیا مطلب ہے کہ خوب گالیاں دے دیا۔ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نکاح ہوا مالدار گھرانے میں، جہاں بہو میکہ جانے کے بعد جب بھی واپس آتی ہے میٹھا بنا کے لاتی ہے، جلیبی لاتی ہے، لڈو لاتی ہے، اور ساس کے لیے کپڑے لاتی ہے، نڑن کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی ہے۔ ایک بہو وہ ہے، اور دوسری بہو ہے جو حافظہ ہے، عالمہ ہے، اور دیندار گھرانے سے ہے، زیادہ ہدیے تحفے لے کے نہیں آتی، نارمل گھرانے سے ہے۔ جب ان 2 بہوؤں کے گھر میں قیام کا وقت ہوتا ہے اور ان کے میکے سے کبھی بلایا جاتا ہے تو جو بہو جانے کے بعد کچھ لاتی ہے اسے بھیجنے میں سسرال کبھی توقف نہیں کرتے، ٹھیک ہے جائیے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو بہو جانے کے بعد کچھ لاتی نہیں ہے، ساس بولے گی ہمارے شوہر سے پوچھ لو، شوہر بولے گا نہیں میرا کیا چلتا، عورت کا چلتا اس سے پوچھ لو، دونوں سے پوچھ لے تو بولیں گے ہمارا کیا ہے، تمہارے داماد سے پوچھ لو، گرگرے کی طرح گھماتے رہیں گے۔ پتہ کیا چلا، جو لاتی ہے اسے جانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، آنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، اور جو نہیں لاتی ہے اسے جانے کے لیے 4 لوگوں کی پرمیشن کی ضرورت رہتی ہے۔ جن کے گھروں میں دینداری آ چکی ہے ان کا یہ حال ہے۔ اور تو اور اللہ معاف فرمائے، ایک مولانا مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب دیندار ہیں، اور دیندار بھی ایسے دیندار ہیں ماشاءاللہ جسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف اسی راستے سے آتی ہے۔ اہل علم سمجھ گئے ہوں گے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف فلاں راستے سے ہی آتی ہے، بس اس کے علاوہ راستوں سے دینداری نہیں آتی ہے۔ ایسے دیندار گھرانے سے ہیں، اس کے باوجود بھی میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور میرا بھائی فلاں تجارت کرتا ہے، سال ہونے کے بعد ماں اور باپ کا رویہ ایسا رہتا ہے کہ سال ہوا فلاں بیٹا 1 تولہ لا کے دیا، سال ہوا فلاں بیٹا میرے کو کپڑے بنایا، سال ہوا فلاں بیٹا عمرے پہ لے جانے تیار ہے، اور مولوی بیٹا ہے جو کچھ نہیں کر رہا ہے، عالم ہونے کے بعد بھی دیندار گھرانے میں بھی عالم اور دوسرے تاجر بیٹوں کے درمیان میں باپ فرق کر رہا ہے۔ اس موقع پہ وہ مولانا کہتے ہیں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں عالم کیوں بنا۔ یہ دشمن طاقتیں کسی کا دل توڑنے سے زیادہ اس چوٹ کا بہت درد ہوتا ہے جو اپنوں کی طرف سے پہنچتی ہے۔ جہاں خاندان میں کسی مولوی کی عزت اور اہمیت نہ ہو، جہاں اپنوں میں کوئی احترام نہ ہو، اور پرائے تکلیف پہنچانا تو بات کی بات ہے، لیکن اپنے ہی جب تاخیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ایک بڑے مولانا وہ انتقال کر گئے، بہت بڑے مناظر بھی تھے، ہماری پڑوس ریاست کے رہنے والے تھے۔ آپ میں سے جو کرناٹک میں پڑھے ہیں انہیں جانتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، بڑے مناظر آدمی ہیں۔ ایک بار وہ خود کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں ہمارے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 60 سال کی تھی، 60 سال سے کرناٹک ایک بڑے ادارے میں بڑے اولیاء کے اساتذہ میں شمار تھے اور مناظر اسلام تھے، تمل ناڈو کے مختلف علاقوں میں ان کے مناظرے چلتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کہنے لگے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں عالم کیوں بنا۔ یہ کب بولتا ہے آدمی؟ جب سامنے والا بہت تکلیف پہنچا دیتا ہے، سامنے والا بہت انسلٹ کر دیتا ہے۔ حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ عالم اور حافظ بننے کے بعد جو مقام اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ مقام کسبی نہیں ہے، وہ مقام وہبی ہے۔ کسبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حافظ بنے محنت سے، قرآن یاد ہوا، لیکن قرآن یاد ہونے پر اللہ حافظ قرآن کو جو مقام دیتے ہیں وہ مقام محنت سے حاصل نہیں ہوا، اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ محنت ہم نے قرآن یاد کرنے کی ہے، وہ یاد ہو گیا، لیکن یاد ہو جانے پر اللہ نے حافظ کو جو مقام دیا کہ اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، اتنے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، یہ نعمت اللہ نے محنت پر نہیں دی ہے، اپنے فضل سے دی ہے۔ اور یاد رکھیں جو نعمت محنت سے حاصل ہوتی ہے اسے انسان چھین سکتا ہے، لیکن جو نعمت اللہ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں وہ نعمت انسان کبھی نہیں چھین سکتا۔ مجھے میرے امام صاحب سے نعوذ باللہ اگر جھگڑا ہو گیا، میں امام صاحب کو مصلی سے ہٹا سکتا ہوں، لیکن امام کا جو مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے وہ مرتبہ میں نہیں چھین سکتا ہوں۔ تو دین بیزاری کی مختلف شکلیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک شکل اور ایک نوجوانوں کے سمجھنے کی، پہلا دور ایسا تھا کہ اگر امام صاحب خطیب صاحب بیان کرتے کہ اسلام میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، شریعت میں ایسا ہے، تو سننے والے جتنے لوگ رہتے تھے جمعہ کا بیان، جلسے کا بیان، تو وہ کہتے تھے امام صاحب بول دیا نا ایسا ہے بول کے بس ختم، بات نہیں کرنا اب۔ یہ تعلق تھا امام اور مقتدیوں کے درمیان میں، امام بول دیے بس ختم، اب اس کے آگے بات نہیں کرنا۔ یہ پہلا دور تھا جسے ہم بہت کم دیکھے ہیں، میری عمر کے لوگ بہت کم دیکھے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ دیکھے ہوں گے، امام صاحب بول دیے بس ختم، اب بات نہیں کرنا۔ اس کے بعد ایک دور وہ آیا جو ہم لوگوں کی عمر کا دور تھا، جس میں امام صاحب بولے، خطیب صاحب بولے تو سامنے والے پوچھے یہ کہاں لکھا ہوا ہے امام صاحب، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ جب قرآن پیش کر دیتے، حدیث پیش کر دیتے تو بولتے ٹھیک ہے اچھی بات۔ اب یہ دوسرا دور آیا جس میں امام کی بات کے بعد دلیل پوچھی جانے لگی، اور دلیل آنے کے بعد مان لیا، بے اعتراض نہیں کیے۔ یہ دوسرا دور۔ اب جو دور چل رہا ہے تیسرا دور، وہ یہ ہے امام کی بات کا اعتماد بھی گیا، امام قرآن حدیث سے دلیل پیش کرے وہ بھی گیا۔ اب لوگ نوجوان بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ قرآن حدیث میں ایسا ہے، صحیح ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دور آج ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں کہ اب نہ امام پر اعتماد، نہ قرآن حدیث پر اعتماد، بلکہ اب قرآن حدیث کو اپنے عقل کے پیرائے میں انسان جانچنا چاہتا ہے۔ میری عقل میں کوئی بات آتی ہے تو وہ صحیح ہو سکتی ہے، میری عقل میں نہیں آئے تو وہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیے آج تک آپ کی بیوی آپ کے عقل میں آئی؟ پھر بھی 5 بچے ہو گئے ماشاءاللہ، عقل میں نہیں آئی، پوری کم عقلی کے ساتھ 5 بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر پوری کم عقلی کے ساتھ قرآن حدیث صحیح کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ آج کا دور ہے جس میں مذہب بیزاری کی شکلیں مختلف طریقے سے ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ بعض جو وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، تاجروں کا حال تو یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت اگر جھوٹ نہ بولا جائے تجارت نہیں چل سکتی، اس وقت اگر لون نہ لیا جائے ہم مارکیٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت اگر دھوکہ نہ دیا جائے ہم بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ چیزیں جو قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ مومن نہ دھوکہ دے سکتا ہے نہ دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ دینے والا مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا، دھوکہ کھانے والا مومن کامل عقل مند نہیں ہو سکتا۔ دھوکہ دینے والا کامل مومن نہیں ہو سکتا، دھوکہ کھانے والا کامل عقل مند نہیں ہو سکتا، کھانے والا عقل مند نہیں ہو سکتا، دینے والا کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دھوکے کے بغیر کام نہیں چلے گا، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو شریعت میں جو چیزیں حرام درجے کی ہیں وہ ہمارے نزدیک زندگی کا ضروری حصہ بن چکی ہوں، یہ دین بیزاری کی بڑی علامت ہوتی ہے۔ دین بیزاری کس وجہ سے ہمارے سماج میں آتی ہے، اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ پہلی وجہ دین بیزاری کی یورپین کلچر سے دلی وابستگی۔ یورپین کلچر سے دلی وابستگی کیا مطلب؟
ہم جو پہننا چاہتے ہیں، آپ بتائیے آپ کو کرتا پیجامہ داڑھی ٹوپی یہ زیادہ پسند ہے آپ کو سے مراد نوجوانوں کو، یا پینٹ بو شرٹ جینس پینٹ ٹی شرٹ اور داڑھی نکالنا سر پہ ٹوپی نہیں لگانا اسٹائل سے چلنا بائک سے ریسنگ کرنا؟ اور جیسے پرسوں 3 نوجوان 15 سال سے بھی کم عمر کے 18 سال سے بھی کم عمر کے ایکسیڈنٹ سے مارے گئے، ایکسیڈنٹ سے وہ خود لے جا کے ریسنگ سے کھمبے کو لگا کر مر گئے۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، اپنے جسم پر ٹیٹو لگانا، کٹنگ اس انداز کی کرنا جس سے صاف دکھ رہا ہے کہ بھئی اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ جو نوجوانوں کو رہن سہن جو پسند آ رہا ہے، کون سا کلچر پسند آ رہا ہے؟ تو یورپین کلچر پسند آ رہا ہے۔ اسلامی لباس کتنا پسند ہے؟ ہماری بیٹیوں کو حیا حجاب کتنا پسند ہے؟ اکا دکا بیٹی نکل گئی، 100 میں سے 20 بیٹیاں ایسی نکلیں گی جنہیں حجاب پسند ہے، باقی 80 لڑکیوں کا حال کیا ہے؟ کتنے وہ کالجز نہیں ہیں، کتنے وہ مسلمان گھرانوں کی بیٹیاں نہیں ہیں جہاں پر اندر برقعے میں وہ جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اوپر سے برقع پہن کر کالج جا رہی ہے، کالج جانے کے بعد برقع نکال کے بیگ میں رکھ لیتی ہے، اس کے بعد وہ جینس اور ٹی شرٹ میں مسلمان ہی نظر نہیں آتی ہے، اور پھر اس حالت میں اسے کالج لے جا کے چھوڑنے والا خود اس کا باپ ہے، اس حالت میں اسے کالج لے جا کے چھوڑنے والا خود اس کا بھائی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس طرح کا لباس پہن کر وہ کالج میں جائے گی تو کیا دوسرے لڑکیاں تو چھوڑیے، اگر وہ گرلز کالج ہی کیوں نہ ہو، وہاں پڑھانے والے ٹیچر کیا جینس نہیں ہوتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر کیا مرد نہیں ہوتا ہے؟ نامرد لوگوں کو ہیڈ ماسٹر بنایا جاتا ہے، نامرد لوگوں کو پروفیسر بنایا جاتا ہے، تو وہاں مرد ہوتے ہیں، تو پھر کیا ان کا اٹریکشن نہیں ہوگا اس بچی کی طرف جو اس لباس میں بیٹھی ہوئی ہے؟ تو یورپین کلچر، مغربی تہذیب کی طرف ہمارے نوجوانوں کا متوجہ ہونا، یہ دین بیزاری کا اہم سبب بھی ہے، یہ اس کا اثر بھی ہے۔ دوسرا سبب ہمارے مسلمانوں میں مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کے ساتھ زندگی گزارنے کے علاوہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اس سلیبس سے کہاں پر ایسا نظام ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان بلکہ ایک انسان بنایا جا سکے؟ جتنے لوگ پڑھ کے آئے ہیں کون سا سلیبس پڑھ کے آئے؟ مثال کے طور پر آپ میں سے جو لوگ 10 تک پڑھ لیے ہیں انہوں نے سائنس میں یہ پڑھا کہ انسان پہلے بندر تھا، کوئی پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ انسان پہلے بندر تھا، گھستے گھستے دوم کٹ گئی تو پھر کھڑا ہو کے انسان بن گیا، یہ پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ بتائیے کون سا بے وقوف ہوگا کہ جو اپنی اصل جانوروں سے لے جا کے جوڑ رہا ہے، اپنی نسل بندروں سے لے جا کے جوڑ رہا ہے کہ ہم پہلے بندر تھے اس کے بعد انسان بن گئے؟ ارے تمہاری حرکتیں بندر جیسی ہو تو نسب بھی کیوں جوڑ رہے ہو؟ حرکتیں بدل لو، حرکتیں بدلنے کے بجائے نسب نامہ لے جا کے بندر سے جوڑ دے رہا ہے۔ حرکتوں کا مطلب ہے کہ بندر ناچتا ہے تو یہ بھی ناچ رہا ہے، فلموں میں گانوں میں یہ بھی ناچ رہا ہے، یہ بھی ڈانس کر رہا ہے، یہ حرکتیں بندروں کی تھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے اور بندر میں غور کر کے اپنی حرکت بدل لیتے، بجائے اس کے کہ جب کنفرم ہو گیا کہ میں بندر کی طرح ناچ رہا ہوں تو اب مجھے نسب بھی جوڑ لینا چاہیے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے چلیے بندر سے ہوتے ہوتے پہلے ایسے جھکا تھا، پھر ایسے اٹھا، پھر ایسے اٹھا، پھر ایسے اڑ گیا، تو پھر اس کے بعد آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ یہاں آ کے کیوں رک گیا؟ نظریہ ارتقاء جسے کہتے ہیں کہ آدمی پہلے ایسا تھا بعد میں سیدھا ہو گیا، اب سیدھا ہونے کے بعد آگے کا مرحلہ کیوں نہیں دے رہا؟ تب سے کتنے سالوں سے ایسی حالت میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ یہ ارتقاء کا نظریہ کیوں آ کے رک گیا؟ پتا چلا ابتدا غلط تھی، اگر ترقی کرتے تو اور ترقی کر کے جاتے۔ انسان سے آگے فرشتہ کیوں نہیں بن رہا ہے؟ انسان سے آگے پرندہ کیوں نہیں بن رہا ہے؟ تو یہ چیزیں جہاں پڑھ کے آئے ہیں تو اب انسان کو، بچے کو جب پڑھایا جائے گا کہ انسان پہلے بندر تھا، انسان پہلے بندر تھا، انسان پہلے بندر تھا، تو اندر سے فیلنگ تھوڑی نہ تھوڑی آنا شروع ہوگی کہ میں بندر تھا تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اب بندروں جیسی حرکت جب انسان، تعلیم سے ذہن خراب کیا گیا، انسان کا دماغ خراب کیا تعلیم کے ذریعے سے۔ اور ایک نظریہ پڑھتے ہیں لوگ،
کہ دنیا وہ بم دھماکے سے پھٹ کر خود بخود، اسے انگریزی میں کچھ بولتے ہیں، کچھ پڑھے؟ ہاں کوئی ہے ٹیچر وغیرہ پڑھے ہوئے؟ بیک بن، جی، تو اچانک بم دھماکے سے دنیا وجود میں آ گئی. تو ہم یہ پوچھتے ہیں بم دھماکہ اتنا عجیب، کان جہاں فٹ ہونا وہیں فٹ ہوئے، آنکھ جہاں فٹ ہونا وہیں فٹ ہوئے، انسان کے اندر کے اعضاء جہاں فٹ ہونا وہیں فٹ ہوئے. ایسے بم دھماکے تو ہوتے رہنا چاہیے، پھر تو ایک بار ہوا اور سب فٹ ہو گئے. کیسی نادانی والی بات ہے. لوگ اسے جوڑتے ہیں فَفَتَقْنَاهُمَا آیت سے کہ بھئی یہ زمین پہلے پانی پر تھی، پہلے ہم نے اسے پھاڑا تو پھر یہ سب اس طرح بن گیا. یہ جو نظریہ ہے اسکول کالج کی دنیا میں پڑھ کے آتے ہیں. حتیٰ کہ افسوس کی بات، مجھے ایک صاحب نے ایک کلپ بھیجا جس میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا ایک فلم، جس میں ایک شاٹ بھیجایا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے دسترخوان پر، بیٹھ کے ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہیں. تو جو گھر کا مالک ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ تہذیب تم نے کب سے شروع کی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کی؟ یہ فلم کا حصہ ہے. یہ تہذیب تم نے کب سے شروع کی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کی؟ نہیں، یہ تو سب جگہ چل رہا ہے، سب جگہ چل رہا ہوگا. آپ میرے گھر کے مہمان ہیں، میرے گھر میں کلچر نہیں چلے گا. آسمان سے آنے والی روزی آسمان پہ بیٹھ کے نہیں کھائی جاتی ہے، زمین پہ بیٹھ کے کھائی جاتی ہے. وہ اٹھا کر دسترخوان بچھا کر زمین پہ بٹھا کے کھلاتا ہے فلم میں. ایک وہ تہذیب تھی. اور آج کون سی تہذیب ہے؟ بفے سسٹم. سب جگہ پر کھڑے ہو کر کھانا، اور سیلف سسٹم سے کوئی آپ کی خدمت نہیں کرے گا. آپ خود بھکاریوں کی طرح پلیٹ ہاتھ میں پکڑیں، لائن لگائیں، پہلا بھکاری سب سامان لے کے جائے گا. اس بھکاری کی پلیٹ دیکھیں کہ کیا کیا لے کے جا رہا ہے. یہ پیچھے کا بھکاری دیکھے گا، اس کے بعد وہ پلیٹ میں ڈال کے جائے گا. یہ سسٹم جو بفے سسٹم چل رہا ہے، لوگ اسے سمجھیں گے کہ بھئی نیا کلچر ہے، نئی تہذیب ہے. ارے آنے والے مہمان کو جہاں عزت سے بٹھا کر کیا چاہیے، کتنا چاہیے پوچھ کر ڈالا جاتا تھا، محبت دکھتی تھی، سرو کرنے میں، خدمت کرنے میں دلی لگاؤ ہوتا تھا. اب لوگوں نے کیا کیا؟ اپنا اپنا خود لے لو، جس کو جتنا لینا ہے. ہر باطل طاقت اپنے باطل ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ایسا نظریہ اور کانسیپٹ اور دلیل رکھتی ہے جس سے سامنے والا متاثر ہو جائے. شادیوں میں بفے سسٹم، چائے کی ہوٹلوں میں بفے سسٹم. یہ تعلیم کا اثر ہے جو تہذیب پہ پڑا ہے. دوسری وجہ ہمارے اندر دین بیزاری آنے کی، تعلیمی اور سماجی تبدیلیاں. تعلیمی اور سماجی تبدیلیاں کیا مطلب؟ اسے تھوڑا سمجھیں. سمجھ میں آ رہا موضوع یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھئی آپ جو حضرات طے کیے ہیں اس عنوان پہ بول رہا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے تعلیمی اور سماجی تبدیلی. کیا مطلب؟ ایک بچہ مدرسے میں ایڈمیشن لیا، حافظ بنا، اس کا فیوچر کیا ہے؟ ایک بچہ مدرسے میں ایڈمیشن لیا، عالم بنا، اس کا فیوچر کیا ہے؟ دوسرا بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، ایڈوکیٹ بنا، اس کا فیوچر کیا ہے؟ یہ تعلیمی تبدیلی. اب آپ بتائیے عالم حافظ بننے کے بعد فیوچر کیا ہے؟ مسجد مدرسہ. ڈاکٹر انجینئر لائر بننے کے بعد فیوچر کیا ہے؟ بینکوں کو لوٹ سکتا ہے، تجارت کی منڈیاں ہڑپ کر سکتا ہے، بلڈنگیں قبضہ کر سکتا ہے. ٹیکنالوجی اتنی آ جائے گی کہ آدمی جھوٹ بول کر بھی کیس لڑ سکتا ہے. تو فیوچر بہت بڑا ہے اس کا. اب یہ تعلیمی تبدیلی جب آ گئی تو آپ بتائیے ادھر مدرسے میں آنے کے بعد بچے کو بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، سلام، ادب، ماں باپ کی قدر، یہ ساری تہذیب جو ادھر تھی اب وہ تقسیم ہو گئی. یہ ساری باتیں جو ہے یہ مدرسے والوں کے لیے ہے. اب اسکول میں KG سے لے کر PG تک کہیں ایک کتاب آپ نہیں دکھا سکتے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. ایک کتاب نہیں دکھا سکتے جس میں بھائیوں اور بہنوں کے حقوق کیا ہیں.
ایک کتاب نہیں دکھا سکتے جس میں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ تعلیمی تبدیلی جب آئی ہے، یہ دین کی تعلیم، یہ دنیا کی تعلیم، اس کا فیوچر یہ ہے، اس کا فیوچر یہ ہے۔ 98% ادھر جا رہے ہیں جنہیں کچھ بھی تہذیب نہیں معلوم ہے اسلام کی، اور 2% ادھر آ رہے ہیں جنہیں تہذیب اور اسلام معلوم ہے۔ جب یہ تقسیم ہو گئی، اب سمجھیے کہ آپ کے شہر سے، آپ کے گاؤں سے 100 بچے پڑھنے کے لیے نکلے گھر سے، 100 میں سے 2 بچے مدرسہ جا رہے ہیں اور 98% بچے اسکول جا رہے ہیں۔ ان 2% بچوں کو تہذیب اور مذہب سکھایا جا رہا ہے، ادھر 98% بچوں کو تہذیب بھی نہیں، مذہب بھی نہیں، اسلام بھی نہیں، صرف اور صرف پیسہ کمانے کی مشین بنا کر نکالا جا رہا ہے۔ یہ 100 بچے آج سے 15 سال کے بعد جب مارکیٹ میں آئیں گے تو 2 بچے رہیں گے جو مارکیٹ میں اسلام مذہب کی بات کرنے والے ہوں گے، اور 98% بچے وہ ہوں گے جو ان دونوں کا مذاق اڑائیں گے۔ 15 سال کے بعد یہی ہوگا، اور آج یہی ہو رہا ہے کہ جن مسجدوں میں کمیٹیاں ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھی لکھی کہلاتی ہیں، ان مسجدوں میں سب سے زیادہ شرارتیں چلتی ہیں۔ کیوں؟ وہ پڑھا لکھا دنیا کی تعلیم کا ہے، عصری تعلیم کا ہے، اور وہ دخل دے رہا کس میں؟ دینی درسگاہ میں۔ دیکھیے درسگاہیں 2 ہیں، ایک مدرسہ دوسری مسجد، ایک مدرسہ دوسری مسجد، یہ دونوں درسگاہ ہیں۔ مدرسہ مسجد، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ اللہ اس گھر میں پائے جاتے ہیں اپنے علم سے، اپنی صفات سے۔ بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں تو آپ اپنے روزہ اطہر سے نکلنے کے بعد اپنا گھر یعنی سیدھے مدرسے جائیں گے، اس واسطے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مہمانان رسول۔ رسول علیہ السلام کے مہمان ہیں، تو رسول کے مہمان مدرسے میں ہیں تو رسول میزبان ہوئے، اور میزبان اپنے گھر مدرسہ آتا ہے۔ اور یہ دونوں دینی درسگاہیں ہیں جہاں علم کی حفاظت ہوتی ہے وہ مدرسوں سے، علم کی اشاعت ہوتی ہے وہ مسجدوں سے۔ ان معاملات میں دخل کون دے رہا ہے؟ وہ جو 15 سال سے اسکولوں میں پڑھا ہے، اسے دین کا حروف تہجی بھی نہیں معلوم ہے۔ تو یہ نظام اس طرح تعلیمی اور سماجی لحاظ سے ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا۔ 15 سال 20 سال کے بعد اللہ کی طرف بلانے والے، اسلام کی حکمتیں سنانے والے، اور ہمارے مذہب میں دی گئی تعلیمات، حیا، پردہ، سود، شراب، ان سب کے بارے میں صحیح غلط بتانے والے 2 لوگ رہ جائیں گے، ادھر 98 لوگ ان سب کی مخالفت کریں گے۔ ہر سال جب بھی اسکول میں فنکشن ہو، کالج میں فنکشن ہو، اس موقع پر شراب پیتے ہوئے وہ آئے ہیں، عیاشی کرتے ہوئے آئے ہیں، لڑکی بازی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اب انہیں فارغ ہونے کے بعد کہا جائے کہ بھئی تھوڑی حیا کرو، تھوڑی شرم کرو، گرل فرینڈ مت بناؤ، یہ چیٹنگ مت کرو، فلاں مت کرو، تو پھر کہیں گے یہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تعلیمی تبدیلی کا فرق ہے، جس کی وجہ سے نقار خانے میں طوطے کی آواز، جہاں لوہاری لوہے سے خوب بجا بجا کے وہ تلوار یا کچھ بھی زرہ بنا رہا ہے، لوہے کی آوازیں زور سے آ رہی ہیں، وہاں ایک طوطا جا کے پکارنا شروع کرے تو اس کی آواز نہیں چلے گی کچھ بھی۔ آج یہی حال ہو رہا ہے۔ تو تعلیمی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری نسل دین سے دوری جو ہوتی جا رہی ہے، وہ جس تعلیم کا ہمیں انہیں حصہ دے رہے ہیں وہ تعلیم انہیں مذہب اور تہذیب سے دور کر رہی ہے۔ پہلے تو آپ ہندوستان کی جب یہاں نظام کی حکومت تھی، اس زمانے کی جو کرنسی چلتی تھی نوٹ، وہ گوگل پر آ گئی ہے وہ نوٹ، آپ اس نوٹ پر دیکھیں، اس نوٹ پر سرکاری جو مسلم دور حکومت کے جو کرنسی تھی، اس کرنسی پر بھی موت کے اشعار لکھے ہوتے تھے۔ کرنسی پر موت کے اشعار، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تعلق؟ کیا مطلب؟ جس پیسے کی وجہ سے تم قتل کرنا چاہ رہے ہو، جس پیسے کی وجہ سے تم ناجائز قبضے کرنا چاہ رہے ہو، یہ پیسہ ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی موت کو یاد کر لو۔ کرنسی پر موت کے اشعار لکھنے والے حکمران کتنی دور کی سوچ رکھتے ہوں گے، اور آج حال یہ ہے کہ کرنسی کی خاطر ایک دوسرے کی موت ہو رہی ہے۔
تو تہذیب اور مذہب کا جو فرق ہوتا ہے تعلیمی تبدیلی کی وجہ سے. اب اس کے بعد تقسیم ہو گئی بھئی یہ دنیا کی تعلیم، یہ دین کی تعلیم، یہ فلاں ہوتے، یہ فلاں ہوتے. اب ذمہ داری آتی ہے کہ 98% طبقہ جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہا ہے یہ اپنے مذہب کو پکڑے، یہ اپنی تہذیب کو پکڑے. ورنہ یاد رکھیں پہلے تہذیب پر حملہ ہوتا ہے، پھر دوسرے درجے میں مذہب پر حملہ ہوتا ہے. پہلے تہذیب پر حملہ ہوتا ہے، پھر مذہب پر حملہ ہوتا ہے. تہذیب اور مذہب کی مثال اسے اگر ہم بیان کیے جائیں ایک ماؤس کی طرح. ماؤس کی طرح کیسے؟ ماؤس پر چھلکا اوپر رہتا ہے، مغز اندر رہتا ہے اور چھلکا موٹا رہتا ہے. پہلے چھلکے پر حملہ ہوا تو پھر دوسرے مرحلے میں مغز پر حملہ ہوتا. آپ لوگ ماؤس کھاتے ہیں کپڑے اتار کے؟ ارے ماؤس کے کپڑے اتار کے یا کپڑے پہن کے؟ بھئی چھلکا اتار کے کھاتے ہو یا چھلکے سے کھاتے ہو؟ تو پہلا حملہ کس پہ ہوا؟ چھلکے پہ. اور دوسرا حملہ کس پہ ہو رہا ہے؟ مغز پہ ہو رہا ہے. کلچر پہ حملہ ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد مذہب پہ حملہ ہوتا ہے. اس کی مثال کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کپڑوں میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا چاہیے. کیا بولتے ہیں؟ کپڑوں میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا چاہیے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے 2 سال 2.5 سال کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر، اپنے کپڑے صاف رکھو، پہلے اپنا لباس دیکھو. پہلی وحی تعلیم کے بارے میں نازل ہونے کے بعد دوسری وحی نازل ہو رہی ہے، اپنا کپڑا صاف رکھو. کیا معلوم ہوا؟ پہلے اوپر کلچر اور تہذیب سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اس کی فکر کرو. اور صوفیہ اکرام نے اس آیت کے تحت میں لکھا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں اپنے کپڑے دیکھو، اپنے عیب دیکھو، دوسروں کے عیب مت دیکھو. اپنی غلطیاں درست کرو، دوسروں کی غلطیاں مت درست کرو، اسے بعد میں دیکھو. وَثِيَابَكَ سے ایک ہے ثیاب ظاہری، ظاہری کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، پاکی صفائی کا تعلق جس سے رہتا ہے، بھئی اس کپڑے کو پاک بھی رکھو اور صاف بھی رکھو. اور دوسرا ہے اپنے دامن کو داغدار مت کرو، اپنے کیریکٹر کو خراب مت کرو. یہ مطلب ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کیریکٹر کو سدھارو اور اسے پاک صاف رکھو. اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی تہذیب کے بارے میں نازل فرمائی ہے کہ اپنا ظاہری لباس بھی، رہن سہن بھی پاک صاف رکھو. لوگ کہتے ہیں کپڑے میں کیا رکھا ہے. حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب 2 مثالوں سے سمجھاتے ہیں. ایک مثال، یہی موز جو ہم خرید کے کھاتے ہیں، اگر بیچنے والا ہماری محبت اور ہمدردی میں بنڈی پر چھلکے نکال کر خالی مغز رکھے اور آپ سے یہ کہے کہ صاحب آپ کو چھلنے کی تکلیف نہ ہو اس لیے میں چھلکا اتار کے رکھا ہوں، آپ خرید کے لے جائیں، تو کتنے عقل مند ہیں جو اس کا شکریہ ادا کر کے چھلکے اترے ہوئے مغز لے کے جائیں گے. شام ہوتے ہوتے کوئی خریدار نہیں ہوگا تو اسے فری میں دینے آئے تو بھی لینے والے تیار نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ کھانا مغز ہی ہے لیکن وقت سے پہلے چھلکا اتر گیا تو قیمت گھٹ جاتی ہے. ایسے ہی شادی کے بعد میاں بیوی کی رات گزرنی ہے لیکن وقت سے پہلے ان کی حیا چلی گئی تو بیوی بننے کے لائق نہیں رہتی ہے. وقت سے پہلے ناجائز تعلقات شروع ہو گئے تو وہ بیوی بننے کے قابل نہیں رہتی ہے. لوگ اس سے خواہشات پوری کر لیں گے لیکن ہرگز اسے رفیق سفر، لائف پارٹنر بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کتنے نوجوان ہیں کہتے ہیں تمہاری خاطر جان بھی دے دوں گا، تم ہی میری دنیا ہو، تم ہی میری سانس ہو، تم ہی میری زندگی ہو. کیا ڈائلاگ رہتے ہیں گانوں کے، تمہاری یاد میں سویا نہیں، تمہاری یاد میں کھایا نہیں. یہ سارے ڈائلاگ ڈالنے والے، بولنے والے صرف اور صرف ظاہری جسم کے پجاری رہتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ بھئی شادی کر لو، نہیں اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے. اللہ نے تہذیب کی تعلیم دی ہے، پہلے تہذیب کی حفاظت کرو، اس کے بعد مذہب پہ اثر پڑتا ہے. دوسری مثال، آپ ہاسپٹل گئے علاج کرانے کے لیے، وہاں پر ڈاکٹر کو کس لباس میں دیکھتے ہیں آپ؟ سفید کوٹ میں یا کالے کوٹ میں؟
सफ़ेद कोट में। अदालत में गए तो आप वकील को किस लिबास में देखते हैं? काले कोट में। कोट दोनों जगह पर है, यहाँ सफ़ेद है वहाँ काला है, अंदर से दोनों काले हैं, वो फ़र्क नहीं है। ऊपर का कोट ये यहाँ सफ़ेद रहेगा वहाँ काला रहेगा। अगर आपको हॉस्पिटल में काले कोट वाला नज़र आए, डाउट होगा कि डॉक्टर है कि कौन है। अगर अदालत में सफ़ेद कोट वाला नज़र आए तो डाउट होगा कि डॉक्टर है कि वकील है। सिर्फ ज़ाहिर बदला है, आदमी का दिमाग चकरा जाता है कि ये अदालत है सफ़ेद कोट वाला कैसे यहाँ पर, ये हॉस्पिटल है काले कोट वाला कैसे यहाँ पर। अंदर से उसकी डिग्री ख़त्म नहीं हुई, अंदर से वो डॉक्टर है, एडवोकेट है, ऊपर से उसका कोट बदला है, कोट भी नहीं बस सिर्फ रंग बदला है, तो भी आदमी डाउट में आ जाता है कि भाई ये कौन शख्स है। पता चला जिस जगह पर जिस लिबास में होना चाहिए वो उस लिबास में नहीं होगा तो सामने वाला आपकी हैसियत के बारे में डाउट करने लग जाता है। मुसलमान इस मुल्क में मुसलमानों की शबाहत छोड़ कर रहेगा तो हमारे और आपके बारे में जो ये आवाज़ उठती है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू है, ये इसी वजह से कि हमारा ये लिबास बता रहा है कि हिंदुस्तान में है, मुसलमान है तो मुसलमानों की छवि क्यों नहीं दिख रही है, मुसलमान है तो मुसलमानों का लिबास क्यों नहीं दिख रहा है, मुसलमान है तो मुसलमानों की तरह शादी ब्याह क्यों नहीं दिख रहे हैं, मुसलमान है तो मुसलमानों की तरह सूद और लोन के मसले में हलाल हराम की तमीज़ क्यों नहीं दिख रही है। तो ये सारी हमारी अमली ज़िंदगी की कोताहियाँ उन्हें दावत दे रही कि इनसे कहो कि तुम मुसलमान नहीं हो। लोग तमाशा समझते हैं तहजीब के बारे में, अरे दाढ़ी में क्या रखा है, दाढ़ी सारी थोड़ा दीन है, दीन उसके अलावा भी है। हम कहते हैं वो कौन सा दीन है जिसमें दाढ़ी नहीं है, वो कौन सा दीन है जिसमें दाढ़ी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा, ऐसा हुस्न जिसे अल्लाह ने अता किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में याद रखें, जलाली सहाबी हैं, जलाली पीर तो सुने होंगे, जलाली सहाबी हैं। जलाली सहाबी जो होते हैं आम तौर से वो तारीफ़ नहीं करते, जलाली लोग किसी की तारीफ़ नहीं करते आम तौर से, जो जमाली होते हैं वो आम तौर से तारीफ़ करते हैं। तो जलाली आम तौर से किसी की तारीफ़ नहीं करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया करते थे, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अल-खसाइसुल कुबरा में नकल किया है कि हज़रत उमर फरमाते, या रसूल अल्लाह अगर आप इंसान होने के बजाय कोई और मखलूक होते तो अल्लाह आपको चांद बनाता, इतने हसीन हैं आप। और सहाबा कभी तारीफ़ करने में गुलू नहीं करते हैं, अगर गुलू करते तो आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन उन्हें टोक देते और मना कर देते। इतने खूबसूरत इंसान का चेहरा अगर हमें पसंद नहीं आया और ज़िंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, उसके बावजूद भी चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं सजी, अल्लाह ना करे कल क़ियामत, कल मरने के बाद कब्र में जब दफनाया जाए और कब्र में रसूलुल्लाह का चेहरा लाकर दिखाया जाए कि अमा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में तुम क्या जानते हो, और उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे जवाब देने से पहले ही अपना चेहरा फेर लें। 60 साल की ज़िंदगी में कभी उसे एहसास नहीं हुआ कि मेरे चेहरे की तरह अपना चेहरा बनाए, तो फिर जवाब देना तो दूर की बात, उस नाराज़गी के बाद ही अज़ाब शुरू हो जाएगा। मेरी शफाअत मांगने आए हो, मुझसे जामे कौसर लेने आए हो, मुझसे जन्नत लेने आए हो शफाअत के ज़रिए से, और हाल यह है कि कभी मेरा चेहरा तुम्हें पसंद नहीं आया। 11 निकाह करके दिखाया, 4 बेटियों की शादी करके दिखाया, फिर भी रसूलुल्लाह के नहज की तरह शादी करना पसंद नहीं आया, जोड़ा जहेज के बगैर घर बसाना पसंद नहीं आया। तो हमारी तहजीब और कल्चर का जो फ़र्क है ये तालीमी तब्दीली की वजह से है। तीसरी वजह, लोग दुनियावी कामयाबी के मुकाबले को तरजीह देना दीनी कामयाबी के मुकाबले में, दुनियावी कामयाबी को तरजीह देना दीनी कामयाबी के मुकाबले में, मादी मनफात को तरजीह देना रूहानी मनफात के मुकाबले में। मादी मनफात और रूहानी मनफात कैसे, आप इस बात को समझें। मादी मनफात और रूहानी मनफात, अगर किसी शहर में
اسکول کھولا جا رہا ہو، کالج کھولی جا رہی ہو، کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے بھئی کیا ضرورت ہے اسکول کی، کیا ضرورت ہے کالج کی، کہیں بھی پڑھ لیتے؟ ایسے کتنے لوگ ملیں گے اور ایسے کتنے لوگ ہوں گے بہت اچھا کیا آپ اسکول کھول رہے ہیں، بہت اچھا کیا آپ کالج کھول رہے ہیں۔ ٹھیک، اگر کسی شہر میں مدرسہ کھل رہا ہو، مکتب کھل رہا ہو، تو کتنے لوگ بولیں گے کہ بھئی اتنے مدرسے ہیں پھر کئی کو کھول رہے مدرسہ، اتنے مسجدیں ہیں پھر کیوں بنا رہے مسجد؟ یہ فرق آتا نہیں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے فرق؟ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ بھئی مسجد بنانے کے لیے جو بول رہا ہے وہ پیسہ دے کے بنا رہا ہے۔ بولنے جتنے لوگ جو کراس چیک کرتے نا، ان کو کچھ کام نہیں رہتا۔ پبلک میں سے بول رہا ہوں، علماء میں سے اگر کراس چیک کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے وہ۔ اگر کوئی ایسے ہی بیان بازی کر دیا شریعت کے بارے میں، علماء کے پاس پہنچا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو بات کہہ رہا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ پبلک کی ذمہ داری نہیں ہے کراس چیک کرنا، دین کو دینا نہیں ہے ان لوگوں کو۔ مثلا ایک مولانا ایک علاقے میں مدرسہ شروع کیے جہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا، حتیٰ کہ مسجد بھی نہیں تھی، پھر بھی اس علاقے کے لوگ کہنے لگے ہاں کیا ضرورت ہے مسجد مدرسے کی، جبکہ وہ لوگوں کو آس پاس میں مدرسہ مسجد نہیں ہے، 2 کلومیٹر دور نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ وہاں اگر کوئی اسکول اور کالج کھل رہا ہو تو پھر کہیں گے نہیں بہت اچھا کر رہے آپ، بہت اچھا کھول رہے آپ۔ تو روحانی اور مادی منفعت میں تقابل لا لینا اور مادی منفعت کو ترجیح دینا، جس کی وجہ سے جب ان کے نزدیک مذہب، روحانیت، اسلام، تہذیب، کلچر کوئی حیثیت نہیں رہی، صرف پیسہ ہی حیثیت رہا، تو اس موقع پر دین کی باتوں سے، دینداری سے، اسلامی تعلیمات سے کہاں انسان کو جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ چوتھا سبب ہے، ایک بڑی غلطی ہم لوگوں کی بھی ہے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، مذہبی فرقہ واریت اور مذہبی شدت پسندی۔ اس میں 2 باتیں، ایک مذہبی شدت پسندی، دوسرا ہے مسلکی شدت پسندی۔ مذہبی شدت پسندی میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے کبھی دوسرے مذہبوں کو چیلنج نہیں کیا کہ تمہارے مذہب میں ایسا ہے ویسا ہے۔ جتنے ڈیبیٹس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تمام حولے قسم کے لوگ ڈیبیٹس میں جو آتے ہیں، کسی کو بھی مذہب کا کچھ بھی نالج نہیں رہتا ہے، اور وہ اسلامک اسکالر کے نام سے وہ آتے ہیں جو پہلے دودھ بیچ رہے تھے، وہ اسلامک اسکالر کے نام سے آتے ہیں۔ آج تک آپ نے کسی کو بھی ان میڈیا کے اینکروں کے ساتھ بیٹھ کر کسی اہل حق عالم کو دیکھا نہیں ہوگا جسے دوسرے علماء صحیح عالم مانتے ہوں۔ ایسے نکل کے آئیں گے کہ آج تک پتہ ہی نہیں تھا، آج کہاں سے یاجوج ماجوج کے بابا آ گئے۔ اب وہاں بیٹھنے کے بعد ایک مسئلے کی دلیل نہیں معلوم رہتی، ایک مسئلے کی حکمت معلوم نہیں رہتی، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شدت جو بڑھتی جاتی ہے اور جو غصے میں لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کبھی عورت پر بھی ہاتھ اٹھ رہا ہے، عورت کبھی ان پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے، داڑھی پکڑ رہی ہے، یہ سارا جو منظر دیکھا جاتا ہے، اب اس کے بعد دیکھنے والوں کی جو نظریہ اور شبیہ بنتی ہے کہ مسلمان دیکھو کتنا جلد باز ہے، کتنا غصے والا ہے، عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے، سوئی میں دھاگا اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ سوئی خاموش کھڑی نہیں رہتی۔ خاموش کھڑی مطلب سوئی میں دھاگا گیا۔ اشارہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ لڑکی کبھی بھی کسی لڑکے کی محبت میں پڑتی تبھی ہے، مبتلا ہوتی تبھی ہے جبکہ خود اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ سگنل ہوتا ہے۔ لڑکا جیسے ہی دیکھا، گھور کے دیکھے، ڈانٹ دے، جوتا دکھا دے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی لڑکے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ لڑکی غصہ دکھانے کے بعد بھی پھر وہ کچھ ہمت دکھا سکے۔ جہاں جہاں مبتلا عشق ہوتے ہیں وہاں آگ ایک طرف سے نہیں لگتی ہے۔ ایسے ہی جہاں پر اینکروں کے ساتھ پٹائی ہوئی، فلاں ہوا، اس میں صرف اس کا قصور نہیں ہے، اس عورت کا بھی قصور ہے کہ وہ بھڑکاتی ہے، غصے میں لاتی ہے، لیکن دیکھنے والوں کی شبیہ کیسے بنتی ہے؟ وہ اسلام کو بدنام کرنے والی شبیہ بنتی ہے۔ ایک یہ مذہبی تشدد،
اور اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں جو ہمارے برادران وطن کی طرف سے خاص طور سے یو پی کے ممالک میں پائے جاتے ہیں. موب لنچنگ ہے, JSR کے نعرے ہیں, فلاں ہے, یہ سارے واقعات اسی کے قبیل سے ہیں. مذہبی شدت پسندی. دوسرا آ جائیے مسلکی شدت پسندی. مسلکی شدت پسندی کیا ہے؟ ہم دیوبندی ہیں, وہ اہل حدیث ہے. ہم دیوبندی ہیں, وہ جماعت اسلامی ہے. ہم دیوبندی ہیں, وہ بریلوی ہے. یہ آپس کے جو مسلکی اختلافات ہیں, یہ یوٹیوب آنے سے پہلے تک یہ اختلافات اتنے ہوا نہیں پکڑے تھے جتنا آج پکڑے ہیں. ہر آدمی کو اپنے مذہب اور مسلک کے بارے میں جو بولنا ہے بول کے وہ اپلوڈ کر دیتا ہے, اور سننے والے لوگ صحیح غلط اچھا برا کچھ تمیز کے بغیر پوری بدتمیزی کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں. کوئی تمیز نہیں ہے کہ کس کا ویڈیو دیکھنا کس کا نہیں دیکھنا, کس کا بیان سننا کس کا نہیں سننا. یہاں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سے وہ پڑوس ملک کے اس آدمی کا بیان سن رہا ہے جسے پڑوس ملک کے لوگ جوتے مارنے تیار ہیں. اس کا بیان یہاں عظمت اور عقیدت سے سن رہا ہے, اور پکڑا گیا پھر ہندوستان کے معاملے پہ, اور پھر غزوہ ہند پہ سوالات کر کے پکڑا گیا. اب جیل ہو گئی. اب عقل ٹھکانے لگتی ہے کہ جب علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی پڑوس ملک کے بیانات, بلکہ ان کے چینل کو سبسکرائب کر لینا یا واٹس ایپ میں جم جانا فلاں ہو جانا, کبھی نہ کبھی پکڑے جا سکتے ہو, بدنام ہو سکتے ہو, اتہام لگ سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اشارے کے لیے کافی ہے, زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلکی شدت پسندی مختلف لوگوں میں آئی. عجیب بات یہ ہے کہ ان سب میں بدنام کیا گیا مسلک دیوبند کو, جبکہ علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ چھیڑنا کسی کو نہیں ہے, چھیڑے تو چھوڑنا پھر کسی کو نہیں ہے. چھیڑنا نہیں ہے کسی کو, کرنا ہے کر لو اپنا, لیکن چھیڑو گے علماء دیوبند کو پھر نہیں چھوڑا جائے گا. وہ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس واسطے نہیں چھوڑیں گے, اگر کوئی کسی کی بیٹی کو چھیڑے اور اس کا باپ یہ دیکھ کر خاموش ہو جائے, اس باپ کو بے غیرت کہیں گے. اگر کسی کی بہن کو چھیڑے اور وہ بھائی خاموش ہو جائے, اس بھائی کو بے غیرت کہیں گے. اور ایسے ہی مسلک اہل حق کو چھیڑے پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو جائیں تو ان کو بے غیرت کہیں گے, ان کو جاہل کہیں گے. تمہیں تمیز نہیں ہے, تمہیں چھیڑا جا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو. افسوس کی بات اس سے آگے اس شدت پسندی کا جو اثر ہوا, مناظرے بھی ہوئے, مباحثے بھی ہوئے, آپس میں دلائل بھی پیش کیے گئے. جو نیوٹرل طبقہ ہے دیکھنے والا, وہ دیکھے بھئی کیا عالم ہو کے لڑ لے رہے, کیا مفتی صاحب لڑ لے رہے, انہوں رفع دین ہے بول رہے, انہوں نہیں ہے بول رہے, انہوں آمین زور سے ہے بول رہے, انہوں زور سے نہیں ہے بول رہے. اب یہ جو دیکھا آپس میں اختلاف کو, یہ دیکھنے والا طبقہ ان دونوں کو شدت پسند مانا, اس واسطے دونوں سے دور رہو. اب ہم ایسے طبقے سے بھی, اور جو خاموش بیٹھ کر کچھ جو فیصلہ نہیں کر پاتا ہے, ان سے بھی ہم ایک سوال کرتے ہیں. مسلکی شدت پسندی کی وجہ سے دین بیزاری آئی ہے, اس میں ہمارا قصور ہے, یعنی علماء دیوبند کا. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے, کورٹ کچہری میں جتنے کیسز چل رہے ہیں وہ ذاتیات کے ہیں یا مسلکیات کے ہیں؟ بھئی امت بکھر گئی, طاقت بکھر گئی, امت بے حیثیت ہو گئی, آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مار کے مر گئے, ان کی یونٹی ختم ہو گئی. یہ جتنے بھی بولنے کے بعد اس کی پوری سوئی کا ناکا جو گھماتے ہیں مسلک کی طرف, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کورٹ کچہری میں جو کیسز چل رہے ہیں وہ مسلکی ہیں یا وہ ذاتی اور پراپرٹی اور ملکی ہیں؟ تو جو بکھر گئے, آپس میں دشمنیاں, نفرتیں, ایک دوسرے کے خلاف, یہ سب جو ہو رہے ہیں مسلک کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے؟ پتہ چلا مسلمانوں کا زوال آپسی مسلکی اختلاف سے اتنا نہیں ہوا ہے جتنا آپسی ذاتیات کی وجہ سے ہوا ہے. آج تک کوئی کیس آپ نے سنا کہ بھئی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں امام صاحب کو چاہیے تھا کہ مسنون قرات الف لام سجدہ, پھر اس کے بعد اور سورہ ملک وغیرہ کی, سورہ دہر کی تلاوت کرتے, امام صاحب نے فجر کی نماز میں وہ قرات نہیں کی, اس واسطے میں کیس کر رہا ہوں. امام صاحب کو چاہیے تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا, استقبال رمضان پر بیان کرتے, لیکن نہیں کیا, اس واسطے میں کیس کر رہا ہوں.
امام صاحب نے سجدے اولا میں تاخیر کر دی اور جس کی وجہ سے قائد اولا میں تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے سجدے سہو واجب تھا لیکن سجدے سہو نہیں کیا، اس واسطے میں کیس کر رہا ہوں۔ ارے بھائی یہ واجبات تو دور کی بات، مسجد کا صدر شرابی ہے تو بھی کیس نہیں ہوا آج تک، مسجد کا صدر سود خور ہے تو بھی کیس نہیں ہوا آج تک۔ ہے کسی میں ہمت جو مسجد کے صدر کے خلاف کیس کر سکے؟ یہاں جو صدر صاحب ہیں میں ان کو نہیں بول رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ نیک ہیں، آتے ہوئے نائب صدر کے ساتھ سفر ہوا اور وہاں گھر پہ صدر صاحب کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے، لیکن اتنی بات ہے تھوڑا سا مسجد کی کمیٹیوں کے ساتھ میرا ڈی این اے میچ نہیں ہوتا ہے، اتنی بات ضرور ہے، اور اس میں کوئی توقف کی بات نہیں ہے، ہمیں خریدا نہیں جا سکتا، ہماری زبانوں کی بولی نہیں لگائی جا سکتی، اس واسطے کہ حفاظت دین، اشاعت دین کی ذمہ داری جن پر ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی ہمارے ذمہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تنخواہوں پہ پل رہے ہیں۔ جو ایسا سمجھتا ہے اسے سوچ لینا چاہیے امام صاحب کی دعا کی برکت سے بیٹا زندہ ہے، ورنہ اس کی تنہائیوں کی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے کبھی کا عذاب نازل ہوتا، زلزلے میں دفن ہو جاتا، لاش کے جنازے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ ہماری نسل تنہائیوں میں جو کرتی ہے، ان تنہائیوں کے عذابات اللہ کو روزانہ دعوت دیتے ہیں عذاب کے۔ حال یہ ہے کہ ہم مسلکی اختلاف سے زیادہ ذاتی اختلاف کی وجہ سے بکھر چکے ہیں، لیکن لیبل لگاتے ہیں مسلکی اختلاف کا، لیبل لگاتے ہیں دینداری کا، جس کی وجہ سے ہم آپس میں تہذیب اور کلچر سے دور ہونے کے مسئلے میں مادی منفعت اور روحانی منفعت کا تقابل کرنے میں مادیت کو ہم نے ترجیح دیا ہے۔ پانچویں وجہ ہے مذہب کو سیاسی آلہ کار بنا لینا، مذہب کو سیاسی آلہ کار بنا لینا، اسے سمجھیں تھوڑا قریب، بس اس کے بعد دوسرے موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ فکری موضوع زیادہ فکر مند نہیں بنا سکتا، کچھ دوسرا موضوع بھی چاہیے۔ مذہب کو سیاسی آلہ کار بنا لینا، رمضان آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض مسجدوں میں فلاں ایم ایل اے کی طرف سے افطار کے واسطے 1 لاکھ روپے آئے، فلاں مسجد میں سحری کے واسطے فلاں سیاسی لیڈر نے 50,000 روپے دیے ہیں، اب وہ ملیں گے صدر کو، نائب صدر کو، کمیٹی کو، وہ حلال ہیں حرام ہیں، افطار کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے، وہ پیسہ کہیں اور لگانا چاہیے، یہ سب مسئلے بات کے ہیں۔ لیکن چونکہ اپنا نام رکھانا ہے کہ میں لوگوں کو افطار کرایا، افطار میں وہ سیاسی لیڈر صاحب بھی آئیں گے، وہ بھی دسترخوان پہ بیٹھیں گے، ان کے لیے دعا ہوگی، وہ چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، وہ بھی ٹوپی پہن کے آ جائیں گے، رومال اوڑھ کے آ جائیں گے، تو وہ سمجھتے ہیں رمضان میں ایک بار 50,000 روپے سحری اور افطار کو دینے کے بعد ٹوپی یا رومال اوڑھ کے جب وہ آ گیا مسلمان ہو گیا، سمجھتے ہیں کہ وہ اب وہ مسلمان ہو گیا، بس ختم۔ ایک بار رمضان میں ٹوپی پہن لیا اسے مسلمان سمجھتے ہیں، ایک بار رومال اوڑھ لیا اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، بعض لوگ ایسے عقیدت مند ہو جاتے ہیں اب یہ نیک بن گیا، بس اب جو کر رہا تھا کرائمز اب وہ آگے نہیں کرے گا۔ بعض تو ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کاش یہ بزرگ ہوتا تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا، میں اس کے سلسلے سیاسیہ میں داخل ہو جاتا۔ اب نام لینا تو مناسب نہیں، سلسلے کانگریسیہ اور سلسلے بی جے پی یا یہ تو بولنا مناسب نہیں ہے۔ اب دباؤ رہے گا کس پر؟ امام صاحب پر، اعلان کیجئے افطار کا انتظام ہے، اعلان کیجئے سحر کا انتظام ہے، اور امام صاحب جانتے ہیں کہ ایسے اعلانات مائک سے اور ممبر سے محراب سے درست نہیں ہے۔ اب اگر کر دیا تو وہ جو پارٹی کے مخالف تھا وہ امام صاحب کو کیسا اعلان کرے؟ آپ یہ جائز ہے اعلان کرنا؟ اب نہیں کرے گا، یہ جو لے کے بیٹھا ہے حرام کا وہ کہے گا ہم بول رہے ہیں آپ اعلان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا۔ یہ تو رمضان کی مثال ہے، ورنہ کتنی مثالیں ایسی نہیں ہیں جو ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہیں کہ مادیت کو ہم ترجیح دیتے ہیں روحانیت کے مقابلے میں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں
اپنی سیاست کی خاطر لوگوں کی عبادت کو غارت مت کرو، اپنی سیاست کی خاطر لوگوں کی عبادت کو غارت مت کرو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ قوم بانجھ ہے، یہ قوم یتیم ہے، یہ قوم غریب ہے کہ ایک مسجد ہے گاؤں میں اور ہزاروں سو کی تعداد میں مسلمان تاجر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، جائیداد والے بھی ہیں، زمیندار بھی ہیں، اس کے باوجود بھی قوم بھیک مانگتی ہے کہ ہمیں سرکار سے، وقف بورڈ سے اور فلاں سیاسی لیڈر سے ہمارے امام صاحب کو ماہانہ 5,000 چاہیے، مؤذن کو 4,000 چاہیے، امام صاحب کو 10,000 چاہیے۔ کتنے جگہ کے الیکشن اس وجہ سے ہارے اور جیتے گئے کہ جیتنے کے بعد امام صاحب کی تنخواہ 10,000 ہو جائے گی، گورنمنٹ 8 کے بجائے 10 کر دے گی، 10 کے بجائے 15 کر دے گی، اور اس کے بعد ووٹ بکھرے گئے، ووٹ خریدے گئے، حتیٰ کہ افسوس ووٹنگ سے ایک دن پہلے آ کر پیسہ دے کر ووٹ کا نشان لگا کے بھی لے کے چلے گئے، ہم ڈال لیں گے، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ فقیر ہے یہ قوم کہ ساری کے سارے مل کر مسجد کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی ہے۔ ان لوگوں کا پیسہ چاہیے جن میں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہے، اس پر مساجد کا نظام چلے گا۔ اپنی بیٹی کی شادی 20 لاکھ روپے خرچ کر کے کرے گا، اپنے بیٹے کو لندن اور امریکہ بھیجانے کے لیے 15 لاکھ روپے لٹا دے گا، لیکن اپنے محلے کے بچوں کی دین کی حفاظت، بیٹیوں کی حیا کی حفاظت اور ہمارے تہذیب اور مذہب کی حفاظت کی خاطر جو وقف ہو چکا ہے، اپنی پوری زندگی وقف کر دیا ہے، اس کے لیے ہمیں سیاسی لیڈروں سے بھیک مانگنا پڑے گا۔ اور بتائیے کیا اس وقت مسلمانوں کا مدعا یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے ائمہ کو یہ تنخواہ ملے، وہ تنخواہ ملے، یا ہمارے مسلمانوں کا مدعا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اسکول ہو، کالج ہو، مہنگائی کم ہو، مسلمانوں کو ان کا جو ریزرویشن ہے وہ دیا جائے، نوجوانوں کو جو جاب اور نوکریاں چاہیے وہ دیا جائے، مسلمان کو دوسرا شہری نہ مانا جائے۔ کتنے ایسے مطالبات ہیں جو وقت کی ضرورت ہے۔ اوقاف کی حفاظت بڑا اہم مسئلہ ہے، مسلم پرسنل لا کی حفاظت بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن کتنے بھولے لوگ ہیں امام کی تنخواہ پر ووٹ بیچ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اس پر کہ بھئی تنخواہیں ملیں گی۔ کیا بھکاریوں کی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوں میں؟ فقیروں کی مسجد میں خطابت کر رہا ہوں میں کہ جہاں پر ہمیں پیچھے پڑنے والے وہ خدمت کرنا تو دور کی بات، جو خدمت آ رہی ہے۔ ابھی کتنے فون آ رہے ہیں بعض ائمہ اکرام کے بیچاروں کے کہ الیکشن ہونے کے بعد سے اتنے مہینے ہو گئے، 1 مہینے کی بھی تنخواہ نہیں پڑی ہے، اور کمیٹی یہ کہتی ہے کہ بھائی اب ہم نہیں دے سکتے، آپ کچھ اور کر لیجئے۔ اب سمجھ میں آیا نقصان کہ اگر مساجد کو پبلک سے کاٹا جائے گا، مدارس کو پبلک سے کاٹا جائے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک وقت آئے گا وہ مسجد رہے کہ مر جائے، چلی جائے، وہ امام رہے کہ ختم ہو جائے، کوئی غم نہیں رہے گا پبلک کو، اس واسطے کہ جب دیتے لیتے رہیں گے وہ تعلق باقی رہتا ہے۔ امام کی خدمت کیا، امام کی دعائیں ملی، اب وہ تعلق جب باقی رہتا ہے تب آدمی دکھ درد میں، غم میں شریک ہوتا ہے۔ اب تعلق ہی نہیں رہا، سرکاری ملازم کی طرح ہو گیا، تو اب مسجد کے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ جانا ہے جائیے، رہنا ہے رہیے، ہم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الغرض دین بیزاری کے مختلف اسباب ہیں، ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم دین سے بیزار کن کن شکلوں سے ہو رہے ہیں۔ یہ دین بیزاری کے اسباب بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مختلف کام ہیں۔ پہلا کام، اپنی نسل کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دو، مدرسے کی تعلیم ہو، مکتب کی تعلیم ہو، تبلیغی جماعت ہو، علماء کی صحبت ہو، جمعہ کے بیانات ہوں، مشائخ اور بزرگان دین کی خانقاہیں، ان کی صحبتیں ہوں، مختلف طریقوں سے اپنی نسل کو جوڑ کے رکھو۔ یہ تہذیب اور کلچر سے دور ہونے کے لیے اور اس کے زہریلی اثرات سے بچنے کے لیے بنیادی کام۔ دوسرا، جن سے دین سیکھتے ہو یہ انتخاب کرو کہ ہم اپنا دین کس سے سیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو دیندار دکھتے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، لیکن دین ان کے اندر نہیں ہوتا، اس واسطے کہ وہ دین غلط آدمی سے سیکھے ہیں۔ کیسے؟ بعض لوگ انجینئر سے دین سیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر سے دین سیکھ رہے ہیں، پروفیسر سے دین سیکھ رہے ہیں، آن لائن اس کے بیانات ہو رہے ہیں تو اس کے بیانات میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم کیا، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں نوالا لیتے ہوئے کھانے کو جس طرح دیکھتے ہو کہ اس میں
کہیں کنکر تو نہیں ہے, مکھی مچھر تو پڑا ہوا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ نوالا جائے گا, اس میں کنکر ہوگا, مکھی مچھر ہوگی تو میرے پیٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ نوالا میرے اندر جانے کے بعد میرے جسم کا حصہ بنے گا, خون بنے گا, گوشت بنے گا. نوالا لیتے ہوئے جس طرح پاک ناپاک گندا ہے دیکھتے ہو, ایسے ہی کسی بھی شخص سے کوئی بھی مسئلہ پوچھتے ہو تو پہلے اس کو دیکھو کہ وہ کیسا ہے. لوگوں نے, ہمارے بعض دیندار بھائیوں نے بھی ایک بات چلائی ہے, افسوس ہے بعض جملے ایسے ہیں جن پر غور کرنا بھی نہیں چاہتے لوگ. کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو, کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو. کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو, کون کہہ رہا ہے مت دیکھو. بالکل غلط جملہ ہے. کیوں نہیں دیکھیں گے کہ کون کہہ رہا ہے؟ ساری حدیثیں محدثین نے یہی دیکھ کر لیے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ کون محدث ہے, اس کا کیریکٹر کیا ہے, یہ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا ہے, نسیان کا مرض لائق ہوا کہ نہیں ہوا ہے, اس میں عدل ہے کہ نہیں ہے. صرف حدیث دیکھ کر محدثین نے کوئی حدیث نہیں لی ہے, کون کہہ رہا ہے یہ بھی دیکھ کر محدثین نے لیا ہے. اور کیسی بات چلا کے رکھیے کہ بھئی کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو, کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو. اگر یہ سند کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دین دین ہی نہیں رہے گا. اب وہ اتنا چلایا کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں بھئی کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھا. اچھی بات تو ہی کہہ رہا ہے نا, چاہے انجینئر کہہ رہا ہو, چاہے ڈاکٹر کہہ رہا ہو, چاہے پروفیسر کہہ رہا ہو, اچھی بات تو ہی کہہ رہا ہے. یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ دین, یہ علم تمہارا دین ہے, یہ علم تمہارا مذہب ہے, یہ علم تمہاری شریعت ہے. تم دیکھو کہ یہ شریعت تم کس سے حاصل کر رہے ہو. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے مثال سے فرماتے تھے, اگر تم ریلوے اسٹیشن پہ اترے, تمہارا سامان لگیج بھرا ہوا ہے اور خود اٹھا کے نہیں چل سکتے, ویسے موقع پر اگر ریلوے اسٹیشن کا قلی تمہارا سامان اٹھانے کے لیے اجرت پر آئے تو تم ٹھیک ہے اٹھا کے فوراً دے دیتے ہو, یا اس قلی کا لباس, جیسے ہمارے یہاں کا ریڈ کلر کا کرتا پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے, اور وہ سیدھے ہاتھ پہ یا بائیں ہاتھ پہ جو پیتل کا پٹا باندھ کر رہتا ہے کہ بندھا ہوا ہے کہ نہیں ہے, یہ دیکھ کر اپنا سامان قلی کے حوالے کرتے ہو کہ اگر اپنا سامان غلط لباس والے, غلط شبیہ والے, غلط تہذیب اور کلچر والے کے ہاتھ چلا گیا, میرا سامان کھو جائے گا. ایک عارضی بکسہ اور سامان قلی کا لباس دیکھ کر کرتے ہو تو پھر اپنا پورا دین اور ایمان کس کے حوالے کر رہے ہو؟ لباس بھی دیکھے بغیر حوالے کر دے رہے ہو, اس کی سند اور سرٹیفکیٹ دیکھے بغیر کر دے رہے ہو. اچھا بول رہا ہے بس کافی ہے, صحیح بول رہا ہے بس کافی ہے. تو کتنی صحیح باتیں نہیں ہیں جو پرائم منسٹر نے کہا, اگرچہ کم ہی کہا ہو, چونکہ سچ بولنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. ہم جو کہہ دیں وہی صداقت ہے, ہم جو کہہ دیں وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے کہ ہم وہ بولیں جو آپ چاہ رہے ہوں. صرف یہ دیکھنا کافی نہیں ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے, یہ بھی دیکھنا ضروری کہ کون بول رہا ہے, اس سے اثر پڑتا ہے. پیغمبر بول رہا ہے, صحابی بول رہا ہے, تابعی تبع تابعی بول رہا ہے, تو ان صحابہ اکرام, تابعین تبع تابعین کے سلسلے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دین بیزاری سے بچانے کے لیے علماء اکرام سے دین سیکھا جائے گا, غیر عالم سے دین سیکھا نہیں جائے گا. اب یہاں رک کر ایک بات سمجھیں, غیر عالم سے دین نہیں سیکھا جائے گا تو جتنے دعوت تبلیغ کے ساتھی ہیں عام طور سے غیر عالم ہوتے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں بھئی غیر عالم سے دین نہیں سیکھا جائے گا تو پھر دعوت تبلیغ والوں سے دین نہیں سیکھا جائے گا. یہی بات کہی آپ نے دبے زبان یا در پردہ, اس کو یہ سمجھیں دعوت و تبلیغ سے دین کم سیکھا جاتا ہے, دین کا جذبہ زیادہ سیکھا جاتا ہے. دین کم سیکھا جاتا ہے, دین کا جذبہ زیادہ سیکھا جاتا ہے. اسی کو کیا بولتے ہیں, طلب پیدا کرنے والی محنت ہے. طلب پیدا ہونے کے بعد مطلوب تک پہنچ کر سیکھنا پڑے گا, حاصل کرنا پڑے گا, اور مطلوب تک پہنچنے والی چیز علماء اکرام کے پاس موجود ہے. اسی کو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے, دعوت و تبلیغ کی برکت ایسی ہے جیسے کہ حروف تہجی, نورانی قاعدہ پڑھنا. نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد
آپ کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے دوسری کلاس میں جانا پڑے گا. نورانی قاعدہ ہونے کے بعد آپ کو قرآن مجید سمجھنے کے لیے دوسرے شعبے میں جانا پڑے گا، اور وہ دوسرا شعبہ نورانی قاعدے کے بعد جو پورا دین سکھاتا ہے وہ علماء اکرام ہیں. اور اس میں کسی کی توہین تحقیر نہیں ہے، ہر ایک کا ایک لیول ہوتا ہے. اس لیول پر وہ کام کرے گا تو چمکتا رہے گا، غلطیوں سے محفوظ بھی رہے گا. اگر اپنے لمٹ کراس کر دے گا تو پھر وہ دین پر باقی نہیں رہے گا. دوسرے کو دین سکھانا تو دور کی بات، لمٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم کتنے بھی بڑے بزرگ بن جائیں، ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنید بغدادی سے آگے بڑھ گئے. ہم کتنی بھی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کر لیں، کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابی بن گئے. خواب ہی ہوتا ہے، زمانے کا فرق ہوتا ہے. اس واسطے کبھی ہم تفوق کا ادعا نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ان سے آگے بڑھ گئے. لیکن لمٹ میں رہنا بہر صورت عافیت ہوتی ہے. جو لوگ علماء اکرام سے بیر رکھتے ہیں، توہین اور تحقیر والے حرکتیں ہو جاتی ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت، وہ نصیحت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں صحابی ہیں، تابعین سے فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں تابعین سے؟ کہ تم جو دین سیکھنے کے سلسلے میں علماء سے جو بیزارگی اور دوری ظاہر کر رہے ہو، کیا فرمایا؟ تم لوگ میرے دینی بھائی ہو. صحابہ تابعین سے فرما رہے ہیں، علاقے کے پڑوسی ہو، دشمنوں کے خلاف میرے مددگار ہو، لیکن تم مجھ سے دوستی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ صحابی تابعین سے فرما رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، تابعین کا زمانہ وہ ہے جو خیر القرون کا زمانہ ہے. نبی نے گواہی دی ہے، پھر مجھ سے دوستی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ آگے فرمایا، حالانکہ میرا خرچہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، دوسروں پر ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء جا رہے ہیں، تمہارے جاہل لوگ ان سے علم نہیں سیکھ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جس روزی کا ذمہ داری لے رکھی ہے تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور اللہ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے اس سے جی چرا رہے ہو. غور سے سنو، کچھ لوگوں نے بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں، بہت مال جمع کیا، بڑی دور کی امیدیں لگائیں، لیکن پھر ان کی عمارتیں گر کر قبرستان بن گئیں. ان کی امیدیں دھوکہ ثابت ہوئیں. ایسے لوگ خود ہی ہلاک ہو گئے. اور غور سے سنو، علم سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ علم سیکھنے والا اور سکھانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. اپنے اپنے دور کے علماء کی، اپنے اپنے علاقے کے علماء کی قدر، ان سے محبت اور تعلق. ایک بات یہاں پر سن لیں، گھر میں اگر باپ بیمار ہو جائے اور اس کا ICU میں ایڈمٹ ہو اور اس کی آپریشن کی نوبت آئے، تو اس موقع پر ہاسپٹل والے کے اخلاق یہ ہیں کہ ICU میں اور آپریشن تھیٹر میں صرف ڈاکٹر اور نرس رہیں گے. بیٹے کو بھی، بیوی کو بھی آپریشن تھیٹر میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپریشن کے وقت خونی رشتہ دار بھی سامنے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں رہے گی. ایسے ہی اگر آپس میں کچھ اختلاف ہو، آپس میں کچھ کسی بھی دیندار کا، کسی بھی عالم دین کا کوئی بھی ذاتی اور مسلکی اور ملی مسئلہ ہو، یہ آپریشن کے وقت غیر ذمہ دار شخص دخل نہیں دے گا. نااہل شخص اس آپریشن کے موقع پر ساتھ نہیں رہے گا. ورنہ پھر ڈیلیوری کے موقع پر بیوی کی ڈیلیوری ہو رہی ہو، شوہر کو سامنے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی. حالانکہ بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے، خوشی کا موقع ہے. بعض ہاسپٹل میں تو بیوی ڈیلیوری کے وقت جو کراہتی ہے، جو آواز نکلتی ہے، وہ سننے سے بھی شوہر کو دور رکھتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ لمٹ میں رہنا چاہیے، حدود کراس نہیں کرنا چاہیے. اس سے ایک دوسرے میں نفرت، بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے. دوسری عبادتیں غارت ہو جاتی ہیں، عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، دعاؤں میں جو روحانیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. تہجد کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں، رونے دھونے سے محروم ہو جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جذبے ہمارے اچھے تھے، نیتیں ہماری اچھی تھیں، طریقہ کار ہمارا غلط تھا. جذبے بھی اچھے ہیں، نیتیں بھی اچھی ہیں، طریقہ کار غلط ہے، اس کی وجہ سے عبادتیں غارت ہو جاتی ہیں.
آخری بات ہے، رمضان المبارک کی نسبت سے ہمیں چاہیے کہ رمضان کی عظمت اور محبت ہے تو رمضان کی تیاری ابھی سے کر لیں۔ رمضان آنے کے بعد رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر یا روزہ چھوڑ کر شاپنگ کے لیے مارکیٹ میں جانا، یہ رمضان کی توہین ہے۔ رمضان کی ناقدری کے لیے اتنی بات کافی ہے، رمضان کے مہینے میں دکانوں پر لائن لگانا یہ رمضان کی توہین کے لیے کافی ہے۔ جو صحابہ شعبان کا چاند دیکھ کر اپنے قرضے ادا کر دیتے اور قرضے وصول کر لیتے، شعبان کا چاند دیکھ کر قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا کہ اب یہ جیل میں رہنے کے بجائے اپنی عبادت کریں۔ شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد زکوٰۃ ادا کر دی جاتی تاکہ غریب کے گھر میں بھی سحری اور افطار کا نظم رہے، رمضان میں اسے اپنی سحری اور افطاری اور اپنی عید کے کپڑوں کے لیے در در پھرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں زکوٰۃ دو صاحب، مدرسہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، فلاں ضرورت ہے، رمضان میں آؤ دیکھیں گے، رمضان میں آؤ دیکھیں گے، رمضان بھی بولنا نہیں آ رہا، رمضان میں آؤ دیکھیں گے، یہ بھی نہیں، رمضان میں آؤ دیکھیں گے۔ پتہ کیا چلا، ہم نے رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہرگز نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے شاید آپ میں سے اور ہم میں سے جو تاجر ہیں 40 سال کو پہنچ گئے، 1 سال بھی اعتکاف کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ 50 سال ہو گئے تاجروں کے، ملازموں کے، دینداروں کے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے وہ ساتھی جو اللہ کے نبی کا دین کا کام کرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے آخری عشرے میں اگر تشکیل کی جاتی ہے بالکل سنت کے خلاف دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ دین کو؟ دارالعلوم دیوبند کے تمام فتاوی اٹھا کر دیکھ لیں جو اختلاف سے پہلے کے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو کوئی سمجھ رہا ہو کہ بھئی وہ جھکا ہوا فتویٰ ہے، اختلاف سے پہلے کے تمام فتاوی آخری عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف میں گزرا ہے۔ مدینہ آنے کے بعد 10 سال کی زندگی میں کوئی سال ایسا نہیں ہوا جس نے آپ نے اعتکاف چھوڑا ہو، اور اگر چھوٹا ہے تو 2 مرتبہ، ایک بار فتح مکہ کی وجہ سے اور دوسرا موقع طبیعت کی ناسازی یا کسی اور سفر کی وجہ سے۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے 10 دن کا اعتکاف چھوٹنے کی وجہ سے 20 دن قضا فرمائی، شوال کے مہینے میں 20 دن قضا فرمائی۔ سال کے 12 مہینے میں 10 دن ہٹا دو، 365 دن میں سے 10 دن نکال دو، 355 دن، 355 دن خوب اللہ کے دین کی خدمت کرو، 10 دن سنت رسول اللہ کو زندہ کرنے کے لیے مسجد تھام لو۔ کون سی شدت کی بات ہے؟ کون سے کام سے توڑنے والی بات ہے؟ کون سے دین سے ہٹی ہوئی بات ہے؟ 355 دن اللہ کے راستے میں رہ جاؤ، 10 دن اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھو۔ یہ سنت کا بدل جو منصوص طریقے سے ثابت ہے، دنیا کی کوئی محنت اس کا مقابلہ نہیں کرتی جو منصوص سے ثابت نہ ہو۔ یہ تو دینداروں کے لیے ہے، اور جو تاجر ہیں، ملازم ہیں اور دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، ان بندوں کا حال تو یہ ہے کہ نہ دین کی وہ محنت نصیب ہے نہ یہ سنت نصیب ہے، دین کی نہ وہ محنت نصیب ہے نہ یہ سنت نصیب ہے۔ کتنے سالوں سے محروم ہیں۔ اعتکاف کا اہتمام، زکوٰۃ اہتمام سے نکالنے کی کوشش، شاپنگ وغیرہ جو بھی کرنا ہے، نئے کپڑوں کا رمضان کئی بار کر لیا، نئے کھانوں کا رمضان کئی بار کر لیا، بہترین کپڑوں سے عید کئی بار کر لیا۔ اب یہ رمضان خدا کو راضی کرنے والا رمضان، یہ رمضان اللہ کو پانے والا رمضان، یہ رمضان رسول اللہ کی شفاعت کو واجب کرانے والا رمضان، اس رمضان کی وہ ایسے گزارنے کی نیت سے۔ ہمارے ایک بزرگ نے لکھا، شعبان کے مہینے میں ایک دیندار گھرانہ شاپنگ کے لیے کپڑے کی دکان پر گیا۔ 10-12 سال کی بچی نے کپڑے کے ڈیزائنز دیکھے، کوئی پسند نہیں آیا، دکاندار سے کہا کہ اور اچھے دکھاؤ، تو دکاندار کہنے لگا کہ 15 دن کے بعد آ جاؤ، رمضان آ رہا ہے، بہترین ڈیزائن آئیں گے تب لے جانا۔ تو وہ تربیت یافتہ لڑکی، اس نے کہا رمضان میں ہم شاپنگ کے لیے نہیں آئیں گے، ابھی جو اچھے ہیں وہ دکھاؤ۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں آئیں گے، رمضان میں اچھے ڈیزائن کے آتے ہیں۔
وہ کہنے لگی رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان تجارت کا مہینہ نہیں ہے۔ 10-11 سال کی بچی کہہ رہی ہے جس کی تربیت ہوئی ہے، پرانے ڈیزائن کے ہی کیوں نہ ہوں وہ میں خرید لوں گی، لیکن نئے ڈیزائن کے رمضان میں آ کر نہیں خریدوں گی۔ جب 10-12 سال کی بچی سے یہ جملے اس نے سنا، اپنے دکان میں کام کرنے والے نوکروں کو بلا کر کہا کہ آؤ، پھر بچی سے کہا کہ دوبارہ کہو۔ اس بچی کی زبان سے وہ دینی جذبے پر مشتمل کلمات سنانا چاہ رہا تھا۔ بچی نے کہا کہ پرانے ڈیزائن والے کپڑے خرید کر عید کر لوں گی، لیکن رمضان کے مہینے میں شاپنگ نہیں کروں گی، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ تو جب اس نے کہا تو وہ دکاندار اس لڑکی کے ہاتھ پکڑ کر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، ایسی تربیت مسلمانوں کے ہر گھر میں ہو جائے تو رمضان صرف تمہارا نہیں، ہم تاجروں کا بھی رمضان اچھا گزر سکتا ہے۔ تم لوگ آتے ہی ہو شاپنگ کرنے کے لیے رمضان میں، جس کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر، تلاوت چھوڑ کر تمہارے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تراویح بھی سکون کی نصیب نہیں، تلاوت بھی نصیب نہیں۔ اگر مسلمان رمضان سے پہلے شعبان میں شاپنگ کر لے تو ہم بھی سب کی طرح ایک اچھا رمضان گزار سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ شاپنگ ہے رمضان کے مہینے میں صرف ہمارے رمضان کو غارت نہیں کر رہی ہیں، دوسرے مسلمانوں کے رمضان کو بھی غارت کر رہی ہیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، اللہ کو منانے اور اللہ کو پانے والے اعمال کی کوششیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔